شدت بائی میرا فیاض ایپیسوڈ 32 دیر؟ بدر نے اس کے سوال کا بنیادی لفظ دہرایا۔ لہجہ بے تاثر تھا۔ ہاں دیر۔ علیشا کے لب دھیرے سے ہلے۔ مرد جب اپنی انا کا ہاتھ چھوڑ کر محبت کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو منزل تک پہنچنے میں اسے دیر ہو جایا کرتی ہے علیشے۔ اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بدر نے گمبھیر آواز میں کہا۔ علیشا کا دل شدتوں سے دھڑکا۔ اس کے جواب پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ کوئی عہد تھا، نہ کوئی پیما۔ انداز بھی لطیف نہ تھا، لہجہ بھی خوشگوار نہ تھا، لیکن الفاظ تن مردہ میں جان ڈالنے کی تاثیر رکھتے تھے۔ اور اگر منزل پر پہنچ کر محبوب اس جگہ نہ ملے تو پھر؟ سر اونچا کر کے اس کی کشادہ پیشانی کو تکتی، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولی تو ایک دلچسپ تبسم نے بدر کے لبوں کو چھو لیا۔ ساتھ ہی ہوا کے تیز جھونکے کے سنگ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ علیشا کو رات کی سیاہی میں اس شخص پر روشن چاند کا سا گما ہوا۔ محبت کرتی ہو لیکن محبت کو سمجھتی نہیں ہو، نرمی سے کہتے ہوئے بدر نے اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ علیشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ محبوب ہی تو منزل ہوتا ہے علیشا لگاری۔ تم میری منزل ہو اور میری نگاہ کے عین سامنے میرے حصار میں ہو۔ اب بتاؤ تم کہاں ہو، کس جگہ ہو؟ پرشوق نگاہوں سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔ ہوائیں زور پکڑنے لگیں، فضا میں خنکی کا عنصر بڑھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں ارد گرد سے بے بہرا قلب آتش میں جھلس رہے تھے۔ میں آپ کی محبت میں قید ایک ہاری ہوئی لڑکی ہوں بدر لگاری۔ اسے نظریں چراتے ہوئے علیشا نے اعتراف شکست کیا تھا۔ جس کی خاطر خود بدر لگاری ہار جائے، وہ لڑکی ہاری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے علیشے؟ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اونچا کرتا وہ نرم لہجے میں بولا تو علیشا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ جان لو کہ تم نے مجھے تسخیر نہیں کیا، لیکن میں نے تمہارے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اپنے دل اور اس دل میں بسی تمہاری محبت کی مرضی سے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ وہ ٹہر ٹہر کر مکمل سنجیدگی سے بولا۔ علیشا کا دل ہواؤں کے سنگ اونچا، بہت اونچا اڑنے لگا۔ اور اگر میں جاننا چاہوں تو؟ وہ بے چین ہوئی۔ جب مجھے ضروری لگا تو تم جان جاؤ گی۔ اپنی ہی مرضی کرتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ آپ خود کو مجھ سے برتر کیوں ثابت کرتے رہتے ہیں؟ وہ پل میں برہم ہوئی تھی۔ اس کے سوال پر وہ پل بھر کو خاموش رہا، پھر جب بولا تو لہجہ شیریں تھا۔ تو لہجہ شریر تھا۔ میں ایسا کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی؟ جینز کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے اس نے غیر سنجیدگی سے کہا تو علیشا نے رات کی تاریکی میں اسے گھورا۔ آپ کی خوشی عزیز ہے، لیکن آپ کی خوشی اگر میری بے عزتی میں ہے تو یہ مجھے قبول نہیں۔ وہ علیشا تھی اور اب تو اس کی بیوی تھی، کیسے خاموش رہتی؟ جواب دو ٹوک تھا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اپنی برتری کی بات کی ہے، تمہاری کمتری کی نہیں۔ اور پھر تم اور میں الگ تھوڑی ہیں۔ جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں تم ہو، مجھ میں، میرے دل میں، میری روح کی گہرائیوں میں۔ ہر اس مقام پر تم ہو جہاں کوئی دوسرا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو وہ گردن ترچھی کرتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ الفاظ جو آج وہ ادا کر رہا تھا وہ کسے برتر ثابت کر رہے تھے؟ وہ کسے مان بخش رہے تھے؟ وہ کسے لازوال عزت سے نواز رہے تھے؟ جواب تھا علیشا، فقط علیشا چوہان۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی کھیل، کوئی دھوکہ، کوئی سراب تو نہیں ہے نا؟ بے اختیار اس کے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھوتی وہ دھیمے سروں میں بولی، آنکھوں میں ایک آس، ایک ڈولتی ہوئی امید روشن تھی۔ میں اپنے گزشتہ اعمال کے لیے معافی نہیں مانگوں گا علیشا، یہ میری سرشست میں شامل نہیں ہے، لیکن میں اپنے آئندہ اعمال کے لیے تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ تمہاری تکلیف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو علیشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ غلطیاں تو میں نے بھی کی ہیں، لیکن میں آپ سے معافی ضرور مانگوں گی کیونکہ میں شرمندہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مکمل اعتماد سے بولی تو بدر نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا چاہوں گا؟
اس کے چہرے پر آتے بال نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو علیشا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، بے اختیار ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں، اس نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ ہاں تم؟ بدر کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر ہی تھی۔ پھر بھی آپ سے معافی، وہ پزل ہونے لگی۔ اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جھکتے ہوئے بدر نے کافی سنجیدگی سے اسے انکار کیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کہتے ہوئے علیشا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں کچھ درشتگی در آئی۔ اس کا بدلتا موڈ علیشا کو سمجھا گیا تھا۔ اس شخص کی محبت اس کی عادات اور فطرت سے الگ ایک برعکس معاملہ ہے۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ ایک ہی سانس میں جلدی سے بول گئی۔ تم جانتی ہو مجھے یہ لاپرواہیاں پسند نہیں ہیں۔ ابھی تمہاری حالت سنبھلی نہیں ہے اور تم؟ وہ خفا ہوتا اسے گزشتہ رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ علیشا کو شیری مل گئی۔ اب آپ آ تو گئے ہیں، غصہ کرنے کی بجائے آپ کھلا دیں۔ اس کے کندھوں پر دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتی وہ مسکرا کر بولی تو بدر نے لب بھینچتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ اس کا اعتماد بدر کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ ادھر آؤ، جھک کر اسے بازوؤں میں بھرتا وہ نرمی سے بولا۔ علیشا نے آنکھیں مونتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ تم بہت ضدی ہو، کبھی نہیں بدلو گی۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتا وہ بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میری ضد آپ ہیں، کیا آپ بدل سکتے ہیں؟ ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھتی وہ غیر سنجیدگی سے بولی، یہ ناممکن ہے۔ اس کا جواب فوری اور لہجہ اٹل تھا۔ میری خاطر بھی نہیں؟ پوچھتے ہوئے باہیں اس کی گردن میں حائل کر دیں۔ بدر کا دل اس کے لہجے کی معصومیت پر سینے میں ہی سر ٹکرانے لگا۔ میں جیسا ہوں کیا ویسا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ پوچھتے ہوئے ایک پھیکی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ علیشا نے دونوں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آپ کس کافر کو برے لگ سکتے ہیں؟ جواب برجستہ تھا۔ بدر نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں نے وہ چہرہ تا عمر دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ تم ایک دل فریب حقیقت ہو علیشے، میں اپنی آخری سانس تک اس فریب میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے دور جانے کی جرت کبھی مت کرنا، ورنہ گیری لہجے میں بولتا وہ پل بھر کو رکا۔ ورنہ؟ علیشا کے لب واہ ہوئے۔ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اسے لیے لاؤنج میں داخل ہوتا وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر علیشا نے کچھ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں مار دیں گے؟ پوچھتے ہوئے اس کی آواز لرز اٹھی۔ بالکل، لیکن مجھے آزمانے کی حماقت بالکل مت کرنا۔ پاؤں سے چیئر سیدھی کر کے اسے اس پر بٹھاتا وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولا۔ آواز بے تاثر تھی۔ علیشا اندر تک لرز اٹھی۔ چہرہ پل میں تاریک ہوا تھا۔ بدر نے ایک گہرا سانس اس کے چہرے پر بدر نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر پرسکون سا ہو کر پلٹ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، محبت اور جنون کے مابین دل کو مضبوطی سے سنبھالے کھڑا، اپنے اندر کی سفاکیت سے مجبور۔ شاہدہ، کھانا لگاؤ۔ اس کی بھاری آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ پل میں حاضر ہوئی تھی۔ چند منٹوں میں ٹیبل لوازمات سے سج گیا۔ اف، علیشا نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اس دوران آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بدر سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اسے خوف میں مبتلا کر کے وہ اب بڑے اطمینان سے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ دوسرے فلور کی چھت پر کھڑا وہ خاموش نگاہوں سے آسمان سے چھٹتی سیاہی کے کچے رنگ دیکھ رہا تھا۔ صبح کی ہوا ہولے ہولے چلتی اس کی کشادہ پیشانی کو چھو کر سیاہ بالوں میں سے گزر رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹنوں سے جھانکتا ٹیٹو ہمیشہ کی طرح بے باک دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے نماز فجر ادا کی تھی۔ مہرمہ گہری نیند میں تھی۔ منصب نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، سو وہ خود نماز ادا کر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ حویلی کے مختلف کمروں کی جلتی لائٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہاں کے مکین فرض نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں جاگ چکے ہیں۔ وہ کچھ پل یوں ہی وہاں کھڑا رہا۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والی شخصیت کون ہے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ آہستگی سے پلٹا۔ صبح بخیر چاچو، ان کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ صبح بخیر، انہوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چائے پئیں گے آپ؟ اپنے لیے بنانے جا رہا ہوں۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ کافی چھوڑ کر چائے؟ ولید شاہ نے آہستگی سے پوچھا۔
شاید وہ اس کے سوال کا مقصد سمجھ رہے تھے۔ منصب نے پل میں فیصلہ کیا تھا، آپ کی وجہ سے ہی کہہ رہا تھا، ورنہ میں تو اس وقت فریش جوس لینا پسند کرتا ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہیلے بہانوں سے کام کیوں لے رہے ہو؟ جو کہنا چاہتے ہو صاف کہو۔ انہوں نے منصب کی مشکل آسان کر دی تو منصب نے ہمت جمع کرتے ہوئے قدم ان کی جانب موڑ دیے۔ صاف صاف کہنا مشکل ہے، اگر آپ دھندلا دھندلا ہی سمجھ لیں تو۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ مدھم آواز میں بولا، لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ معاملات بگڑ چکے ہیں برخوردار، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آسمان پر نمودار ہوتی سورج کی پھیکی روشنی پر نگاہ جماتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے، حالات و واقعات نے اسے تلخ بنا دیا ہے، ورنہ اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے چاچو۔ مجھ سے بہتر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ منصب مدعے کی طرف آیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے لہجے کی تلخی میرا دل چیر دیتی ہے۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے منصب۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ولید شاہ نے آہستگی سے کہا، وہ ابھی چھوٹی ہے چاچو، آپ پلیز اپنا ظرف بڑا کرنے کی کوشش کریں۔ منصب نے قدرے سنجیدگی سے کہا، جسے وہاں آتی زہرا نے بخوبی سن لیا تھا۔ تم مردوں کا ظرف کبھی بڑا نہیں ہوتا منصب عالم شاہ۔ ہاں، لیکن جب یہی مرد باپ بن جاتا ہے تو اولاد، خاص طور پر بیٹی کے معاملے میں یہ ظرف جانے کیوں سمندر جتنا گہرا، آسمان کی طرح وسیع اور صحرا کی مانند لامحدود ہو جاتا ہے۔ قدم قدم ان کی جانب آتی وہ شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوئی۔ آنکھوں میں گزرے ماہوں سال کا ملال تھا۔ ولید شاہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئے تھے۔ زہرا کے ساتھ کی گئی زیادتیاں دل کا درد بڑھا گئی تھی۔ ماں کی ممتا کی تشبیہ اس دنیا کی کسی محبت سے دی جا سکتی تو میں اس وقت ضرور دے دیتا۔ ہاں، لیکن آپ ایک مثال ضرور قائم کر سکتی ہیں۔ زہرا کی جانب گھومتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ زہرا کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے الفاظ نے چاچو کے قدم اور ظرف دونوں کو باندھ دیا ہے۔ ایسا مت کریں، آپ اس کی ماں ہیں، اسے چھوڑ کر مت جائیں پلیز۔ ان کے مقابل آتا وہ ملتجیانہ لہجے میں بولا، میں کسی کی ماں نہیں، میں فقط ولید عالم شاہ کی بیوی ہوں۔ میں اس بات پر صبر کر چکی ہوں کہ جسے میں نے جنم دیا اسے پالنا میرے مقدر میں نہیں تھا، اور جسے پالا اس کی طرف سے کوئی سکھ میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں۔ سو جو ایک حقیقی ساتھ قدرت نے مجھے دے دیا ہے، میں اسے آخری سانس تک نبھانا چاہتی ہوں۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے آخر میں ولید عالم شاہ کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر منصب پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ چاچو پلیز، آپ انہیں سمجھائیں، مائی کو تنہا چھوڑ کر مت جائیں پلیز۔ منصب نے ہمت جمع کرتے ہوئے پھر سے ولید شاہ کو مخاطب کیا، تم اپنے ہوتے ہوئے اسے تنہا کیسے کہہ سکتے ہو منصب؟ زہرا نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ان کے سوالیہ جواب پر منصب ہار سا گیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، کیا آپ نہیں جانتی؟ وہ کسی گھائل بے بس پرندے کی مانند پڑپڑاتا محسوس ہوا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ اعتراف اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے۔ اسے ہم سے بھی محبت نہیں رہی۔ یہ تم نہیں جانتے شاید، زہرا نے دو بدو جواب دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کے جانے کے غم میں اس شخص کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو نہ بہاتی جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے ہوئے اس نے آخر میں اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ دی۔ لہجہ تلخ ہو گیا۔ زہرا نے لب بھینچتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ منصب نے ایک خاموش نگاہ ولید عالم شاہ پر ڈالی، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک تھکا ہوا آنسو بہت تیزی سے زہرا کے رخسار پر پھسلا تھا۔ ولید شاہ نے بہت آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ زہرا، مجھ پر رحم کرو یار، میرا دل مہر سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ نظریں جھکاتے ہوئے وہ شکست خوردہ سے لہجے میں گویا ہوئے، اور میرا دل آپ کی تذلیل برداشت کر سکتا ہے؟ بھیگتی آنکھوں سے ان کا جھکا سر دیکھتی وہ بولی، میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے ولید شاہ نے بھاری ہوتی آواز میں کہا تو زہرا تڑپ اٹھی۔ خفگی سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میرے بس میں ہو تو اس دنیا کو آگ لگا دوں جہاں کے باسی آپ کو ذلت کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ میرے دل سے پوچھئے، تمام تر شکوے شکایات کے باوجود یہ کسی اور کی زبان سے آپ کے خلاف ایک حرف غلط برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی جانب سے رخ موڑتی وہ روتے ہوئے بولی، زہرا، ہم بے بس ہیں یار۔ ان کی کلائی تھام کر ان کا رخ اپنی جانب کرتے وہ سنجیدگی سے بولے، آپ ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ ہم سورج چڑھتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جاؤں گا۔
ولید شاہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تو زہرا نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا تا عمر آپ اپنے ہی کرتے رہیں گے سائیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم کیوں اس کی دشمن بن رہی ہو؟ پوچھتے ہوئے ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیونکہ وہ آپ کی دشمن بن بیٹھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا؟ وہ اپنے لفظوں سے آپ کے دل پر وار کرتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اس دنیا میں کون ہے سائیں، مجھے یہ بتائیں۔ ان کا گریبان مٹھیوں میں جکڑتی وہ روتے ہوئے بولی۔ سب کچھ کھو چکی ہوں سائیں، اپنی ماں، اپنی عزت، اپنی اولاد، لیکن آپ کو کھونے کی طاقت نہیں ہے اب مجھ میں۔ رحم کریں مجھ پر، خدارا رحم کریں۔ وہ ہار گئیں، جیسے تھک گئی تھی۔ ولید شاہ نے لب بھینچتے ہوئے انہیں بازوؤں سے تھام کر خود سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا یار۔ ان کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ڈر لگتا ہے اب۔ یہاں سے دور چلے سائیں، کسی ایسے مقام پر جہاں ماضی کی ذلت ہمارے ساتھ نہ ہو، جہاں ہم ایک سکون بھری زندگی گزار سکیں۔ خدارا مجھے یہاں سے لے جائیں سائیں۔ وہ روتے ہوئے ان سے گزارش کر رہی تھی۔ ولید شاہ بے بسی کے شدید احساس تلے آنکھیں میچ گئے، جبکہ دیوار کی اوٹ میں کھڑے دو نفوس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ اسے زہرا سے بات کرنے کے لیے وہاں لایا تھا، لیکن ان دونوں کی گفتگو نے مہرماں کے قدم روک دیے تھے۔ زہرا کے ہر لفظ نے اس کے دل کو رلایا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ رکیں گی؟ منصب کی جانب بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مہرماں نے پوچھا تھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے مہرماں کی جانب دیکھا، پھر اسے کلائی سے تھام کر واپس کمرے کی طرف قدم موڑ دیے۔ وہ کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ رکیں گے؟ کمرے میں آتے ہی اس سے اپنی کلائی چھڑواتی وہ چٹکتے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا کہا تھا تم نے چاچو سے؟ سنجیدگی سے اسے دیکھتا وہ قدرے سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ مہرماں کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ تم نے ہر صورت انہیں روک لینے کا دعویٰ کیا تھا منصب شاہ۔ اس کا سوال نظر انداز کرتی وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ روک لیتا، لیکن اگر تمہارا ارادہ انہیں اپنے لفظوں کے تیر سے چھلنی کرنے کا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، پھر میں ایسی کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اسے ایک جھٹکے سے بازوؤں سے تھامتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ اسے منصب کا لہجہ چبھا تھا، تو اسے گھورتی وہ تڑک کر بولی۔ جن کے لہجے سے ہمارے لیے مٹھاس اور لبوں سے پھول جھڑتے ہوں، وہ جب تلخی سے بولیں تو دل یہی سوال کرتا ہے جو اس وقت تمہارے ہونٹ کر رہے ہیں مہرماں حسین۔ اس کی جانب سخت نظروں سے دیکھ کر کہتے منصب نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ مہرماں نے بے اختیار اپنے بازوؤں کو رگڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ مقابل کھڑا شخص اس پر اس کی اندرونی کیفیت عیاں کر رہا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ اس خوش فہمی سے نکل آؤ کہ تمہارا بدلتا لہجہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے۔ خود کو کمپوز کرتی وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہاں، لیکن تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ تمہارا بدلا ہوا لہجہ چاچو کو کتنی تکلیف دے رہا ہے، اتنی کہ اس تکلیف سے ان کی جان جا سکتی ہے۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا وہ متاسفانہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ پل بھر کو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایک بار سوچ لو ماہی، تمہاری نفرت نے اگر ان کی جان لے لی تو کیا برداشت کر پاؤ گی؟ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا وہ اس بار لہجے کو نرم کر کے بولا تو مہرماں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دل یکدم ہی ڈوب سا گیا۔ انہوں نے جو کیا ہے میں انہیں معاف نہیں کرنا چاہتی، آخری سانس تک ان سے بات نہیں کروں گی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی وہ شکست خوردہ سے انداز میں بولی۔ آواز بھیگ سی گئی۔ یہ آخری سانس والا دعویٰ مت کرو ماہی، اگر تم نے ان سے بات نہ کی تو وہ مر جائیں گے، اور اگر وہ مر گئے تو تم اپنی آخری سانس تک اس اذیت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی جو ان کی آخری سانس کے بعد تم محسوس کرو گی۔ منصب نے کافی سنجیدگی سے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں چھلک پڑی، سر ہاتھوں میں تھامتی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میرا دم گھٹتا ہے اس سب سے، کبھی دل کرتا ہے کہ مر جاؤں، کبھی دل چاہتا ہے کہ کہیں کھو جاؤں، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ کمبخت یادداشت چلی جائے تاکہ وہ سب بھول جاؤں جو میں یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ ڈبڈبائی نظروں سے فرش کو گھورتی وہ بلند آواز میں بڑبڑائی تو منصب نے ایک تکلیف دہ گہری سانس لی، پھر نچلا لب دباتا اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک حل ہے میرے پاس، منصب نے آہستگی سے کہا تو مہرماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ انہیں معاف کر دو جن کی وجہ سے تمہارا دل دکھتا ہے، وہ دھیرے سے بولا تو مہربان نے لب بھینچ کر بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا۔
تم نے مجھ سے معافی کب مانگی ہے؟ جب مانگی نہیں تو معاف کیوں کروں؟ وہ ڈائریکٹ اس کی ذات پر آئی تھی۔ منصب پل بھر کو بھونچکا سا گیا تھا۔ وہ ولید شاہ کی بات کر رہا تھا، لیکن مہرماں کے دکھوں کا محور اسی کی ذات کے گرد گھومتا تھا۔ یہ یقین اسے آج ہو گیا تھا۔ میں چاچو کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بامشکل اسے مدعے کی طرف لانے کی کوشش کر پایا تھا، جسے مہرماں کی اگلی بات نے بری طرح ناکام کر دیا تھا۔ یعنی تم شرمندہ نہیں ہو؟ اپنی غلطیوں کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ بری طرح کی لستی وہ تڑپ کر بولتی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی میں تمہارے اور چاچو کے مسئلے کو… وہ اسے صفائی دینے کی غرض سے بولا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ سارا مسئلہ تم سے شروع ہوا ہے۔ فساد کی جڑ ہی تم ہو۔ جس دن تم ختم ہو گئے اس دن سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ پرانے زخم ادھیڑتی اسی پر برہم ہونے لگی۔ بہت بری بات ہے۔ میں تمہیں مستقبل قریب میں ہونے والے بچوں کا باپ ہوں۔ میں تمہارے مستقبل قریب میں ہونے والے بچوں کا باپ ہوں۔ تم کیوں انہیں یتیم کرنا چاہتی ہو؟ اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب گھماتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا، شٹ اپ۔ باپ بننے کی تمنا دل میں لیے ہی مر جاؤ گے تم، لیکن تمہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کرتی وہ چڑ کر بولی۔ لہجہ جتنا عام سا تھا، الفاظ اتنے ہی سخت تھے، لیکن مقابل منصب عالم شاہ تھا۔ بنا اثر لیے اس نے خود سے قریب کر لیا۔ چلو میرے بغیر ہی صحیح، تم وہ دن دیکھ لینا جب میرے بچے تمہیں ماما کہیں گے۔ اس کی سرخ پڑتی ناک کو دیکھتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو مہرماں کی پیشانی تپ اٹھی۔ تم دفعہ دور رہو مجھ سے، بدتمیز۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی چلائی، یار ویسے یہ دوسری بری بات ہے۔ کافی بڑا ہوں تم سے۔ یہ جو ہر وقت تم لگائے رکھتی ہو، کبھی آپ کہہ کر بلاؤ تو خوشی سے ہی جان دے دوں گا۔ منصب نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا تو مہرباں نے بامشکل خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اب میری عزت افزائی کرنی ہے تو کر دو، لیکن چاچو والا معاملہ حل کرو یار، بی سیریس۔ وہ تمہارا یہ رویہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ منصب پھر سے موضوع کی طرف آیا تو مہرباں نے بازو لپیٹتے ہوئے اس کی جانب سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ بتایا تو ہے کہ معاف نہیں کر سکتی انہیں۔ وہ ہر دھرمی سے گویا ہوئی۔ معاف نہیں کر سکتی تو پھر سزا بھی مت دو۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ یہاں سے نہ جائیں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ انہیں ہرٹ نہیں کرو گی۔ منصب نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو مہرماں کچھ نہ بولی۔ بولو ماہی، اس نے پھر سے مہرماں کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، میں چپ رہوں گی، بے دلی سے کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ گرل، اب جلدی سے واپس آؤ، تمہارے پیروں پر برنال نکالی ہیں۔ اس کی بھاری آواز نے مہرماں کے قدم روک لیے۔ مجھے نہیں لگوانی، پیر کیا جل گئے، تم نے تو میری جان ہی کھا لی ہے۔ ہر وقت اماں کی طرح برنال لیے میرے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہو۔ وہ بری طرح چڑ کر بولی، برنال لگاؤں گا تو جلدی ٹھیک ہوگی نا تم۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرار کھول لی۔ منع کر دیا ہے نا، بس تو کر دیا ہے۔ اسے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے دیکھ وہ جلدی سے بولتی واش روم میں جا گھسی۔ باہر تو نکلو گی نا، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ اطمینان سے ٹانگیں سیدھی کرتا وہ اسے سنانے کو بولا۔ اندر وہ دروازے سے ٹیک لگاتی گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ منحوس، جان کا وبال بنتا جا رہا ہے۔ آنکھیں میچتی وہ بڑبڑائی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جبکہ باہر وہ ٹھنڈی سانس بھرتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تو من چاہا ہے مگر یار من، ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ برنال انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ شاہدہ تمہارے سائیں کہاں ہیں؟ بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بول رہی تھی۔ سفید لباس میں اس کی دھندیا رنگت کھل رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بھورے بال سیڑھیاں اترنے کے باعث ہلچل مچاتے اس کے چہرے کے گرد جھوم رہے تھے۔ لاؤنج میں ڈسٹنگ کرتی شاہدہ نے اس کے سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ بی بی، وہ تو سورج چڑھتے ہی شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ شاہدہ نے مؤدب انداز میں جواب دیا تو علیشا کے قدموں کی رفتار میں سستی آ گئی۔ اور انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے مل کے بھی نہیں گئے۔ لبوں سے شکوہ پھوٹا تھا۔ بتانے کا تو نہیں پتہ، لیکن جانے سے پہلے وہ آپ کے کمرے میں گئے تو تھے۔ شاہدہ نے فوراً اسے آگاہ کیا تو علیشا کو نیند میں اپنا کسمسانہ یاد آیا۔ پیشانی سلگتی ہوئی سی محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسل ڈالی۔ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا تو شاہدہ نے کچھ مسکراتی کچھ جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔
اچھا چلیں، جب سائیں واپس آئیں گے تو خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ فی الحال آپ بتائیں کیا کھائیں گی؟ رات کا سالن اور پلاؤ رکھا ہوا ہے، کباب بھی فریزر میں ہیں، اگر کہتی ہیں تو میں تل کر دے دیتی ہوں۔ ڈسٹنگ والا کپڑا چھوڑ کر وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے بولی، ہاں بھوک تو لگ رہی ہے، لیکن تم فرائی مت کرو، مجھے سکھاؤ، آج میں ٹرائی کرتی ہوں۔ بازو کے کوہنیوں تک فولڈ کرتی وہ پرجوش سے انداز میں بولی، بی بی آپ؟ شاہدہ حیران ہوئی، ہاں میں، یاد ہے نا تمہارے سائن نے کہا تھا کہ کوکنگ سیکھ لو؟ کچن کی جانب بڑھتے ہوئے علیشا نے مصروف سے انداز میں کہا، ہاں لیکن وہ تو تب کی بات تھی۔ اس کے پیچھے لپکتے ہوئے شاہدہ نے جلدی سے کہا، ہاں تو کیا ہوا، بس میں نے کہہ دیا نا مجھے سکھا دو کوکنگ، پھر میں تمہارے سائیں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کروں گی۔ فریج کھول کر اس کے اندر جھانکتی وہ بولی تو لب آپ ہی آپ مسکرائے۔ بری آنکھیں بدر کا چہرہ تصور کر کے ہی چمک اٹھی تھی۔ شاہدہ کی آنکھیں بھی روشن سی ہو گئیں۔ ویسے تو جی ملازماؤں کی لائن حاضر ہے آپ کے لیے، لیکن یہ اچھا خیال ہے، میں نے سنا ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کے گزرتا ہے۔ راز ترانہ انداز میں بولتی شاہدہ آخر میں شریر ہوئی تو فریزر سے کبابوں کی ٹرے نکالتی علیشا پہلے حیران ہوئی، پھر کھلکھلا کے ہنسی۔ ان کے دل کا راستہ اب بالکل صاف ہے شاہدہ، میں بہت مشکلوں کے بعد وہاں پہنچ چکی ہوں جہاں کوئی اور نہیں ہے۔ رہی بات کوکنگ کی تو یہ تو میں اپنی خوشی سے کرنا چاہتی ہوں۔ برنر آن کرتی شاہدہ کو دیکھتی وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بات تو ہے، آپ ماشاءاللہ ہیں ہی اتنی پیاری کہ ہمارے سائیں بھی اپنا دل نہیں بچا پائے۔ اس کے سبھی چہرے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی وہ خالصتاً دل سے بولی تو علیشا کی اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں سہیل آیا، محبت کا تعلق محبوب کے چہرے کی خوبصورتی یا بدصورتی سے نہیں ہوتا، یہ تو عاشق کی آنکھیں ہوتی ہیں جن میں اپنے محبوب کے لیے دلکشی ہوتی ہے۔ شاہدہ، ایک شکل و صورت کے سوا مجھ میں ایسا کچھ نہیں جس کے لیے مجھے چاہا جائے۔ میری خطائیں، میری بدتمیزیاں، ان سب سے آگاہ ہونے کے باوجود یہ تو تمہارے سائیں کی نظروں کا کمال ہے جنہوں نے مجھے مان بخشا ہے۔ فرائنگ پین میں گرم ہوتے گھی کو دیکھتی وہ مدھم لہجے میں بولتی چلی گئی، دلوں کو موم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بی بی، سائیں کی بجائے آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ان کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دیا، کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی دینے کا وعدہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ شاہدہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو علیشا نے اس کی جانب دیکھا، لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہاں تمہاری بات ٹھیک تو ہے، لیکن اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ وہ سادگی سے بولی جیسے اس سے دعا کرتی ہیں۔ شاہدہ نے فوراً کہا، وہ تو میں ایسے ہی کر لیتی ہوں کبھی بھی کہیں بھی۔ وہ جلدی سے بولی، شکر بھی ایسے ہی ادا کر لیا کرے نا، لیکن بہترین طریقہ تو نماز ہے بی بی، آپ نماز ادا کیا کریں۔ شاہدہ نے نرمی سے کہا تو اس نے ایک بار پھر گھی کو گھورا۔ بچپن میں یاد کی تھی لیکن کبھی ادا نہیں کی۔ جب جب اس قید خانے میں اللہ سے دعا مانگی تب نماز ادا کرنے کا سوچا، لیکن اب ہمت نہیں ہوتی، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ علیشا نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، اللہ نے اپنے بندے کو قبولیت کی فکر کرنے کو نہیں کہا بی بی، اس نے نماز کی فکر کرنے کو کہا ہے۔ آپ وہی کریں جو کرنے کو اللہ کہتا ہے، قبولیت کی سند بخشنا اس کی مرضی ہے، بشر کی طرف سے فرض کی ادائیگی لازم ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ شاہدہ کافی رسانیت سے اسے جواب دیا تھا تو علیشا نے گمسم سے انداز میں اسبات میں سر ہلایا۔ گرم ہو چکے گھی سے دھواں نکلنے لگا تو شاہدہ باری باری کباب اس میں ڈالنے لگی۔ علیشا کی نظریں یوں ہی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگیں۔ اس کی محویت میں خلل ایک مردانہ آواز نے ڈالا تھا، بی بی سائیں نے کچھ ملبوسات بھجوائے ہیں، بہتر تھا کہ اگر آپ دیکھ لیتی۔ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا نور دین مدھم آواز میں بولا تو علیشا چونک اٹھی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، تب تک تم کھانا لگا دو شاہدہ، پھر ہم نماز ادا کریں گے۔ علیشا نے کچھ سوچ کر کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مسکراتی آنکھوں سے آگے بڑھتی علیشا کی نظر لاؤنج میں ترتیب سے رکھے ڈریس سٹینڈز پر پڑی۔ وہ تعداد میں 4 تھے، جن میں سے 2 مختلف رنگوں پر مبنی ٹی شرٹ سے بھرے تھے، جبکہ بقیہ دو میں ہر طرح کی جینز لٹک رہی تھیں۔ علیشا کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ بے اختیار اس جانب بڑھی، ہاتھ بڑھا کر اسکائی بلو کلر کی فل بازو ٹی شرٹ کو چھونا چاہا کہ تبھی وہ رکی۔
لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بے ساختگی میں نگاہ اپنے لباس پر پڑی تھی جو وہ اس وقت زیب تن کیے ہوئے تھی۔ ساتھ ہی گھوم کر سیڑھیوں کے قریب کھڑے پلر میں نصب شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا۔ گھٹنوں تک آتی سفید قمیص میں اس کی وجود کی دلکشی پوشیدہ تھی۔ پیروں کو چھوتے سفید ٹراؤزر نے ٹانگوں کے خد و خال چھپا رکھے تھے، جبکہ کندھے پر لاپرواہی سے جھولتا دوپٹہ اسے خود سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا تھی وہ؟ اور کیا بن گئی تھی؟ کیا وہ ماضی حسین تھا جس میں ہر دوسرا مرد اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا، یا پھر حال میں اس کے لباس کی یہ بے حالی بدصورت تھی جس نے اسے حسین بنا دیا تھا؟ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ واپس بھجوا دو یہ، مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی پسند نہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن بی بی یہ سائن ہے، نور الدین نے بولنے کی کوشش کی لیکن علیشا نے اسے ٹوک دیا۔ کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا، یہ ڈریسز مجھے اب یہاں نظر نہ آئیں، قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ شہر کراچی میں ڈلتی دوپہر کے رنگ دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ نیلگوں سمندر کی لہروں پر مدھم پڑتے سورج کی نارنجی شعاعیں اپنے عکس کچھ اس طرح سے بکھیر رہی تھیں کہ دیکھنے والی آنکھوں میں ست رنگی بہار نمایاں ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے میں گرینڈ پورٹ اسٹریٹ کا منظر کچھ خاص مصروف نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا کے ساتھ چلتا وہ پورٹ گرینڈ کی مرکزی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس کا رخ ووڈ لینڈ کی طرف تھا جس کے سرحدوں سے کچھ فاصلے پر سمندر کی شوریدہ سر لہریں اپنا سر ٹکرا رہی تھیں۔ باکسنگ سٹارٹ کر دی ہے تم نے؟ اس کے ساتھ چلتی سارا نے پوچھا۔ عالم نے ہنکارا بھرا۔ اس کا دل ہسپتال کے ایک خاموش کمرے میں ہی اٹکا ہوا تھا جہاں مرحا کا وجود گہری نیند کے زیر اثر کسی بت کی مانند جامد تھا۔ تو باکسنگ کے بعد رات میں کہاں سوتے ہو تم؟ سارا نے مزید پوچھا۔ عالم نے بے دلی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ پرسکون ہوائیں اس کے مضبوط وجود کو چھوتی اسے زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں نہیں سوتا، وہ مختصر بات کرنا چاہتا تھا۔ جاگ کر کیا کرتے ہو؟ سارا چپ ہونے والی نہیں تھی۔ وہ سٹنگ ایریا کی طرف جاتی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ مرحا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، عالم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ اوہ، تو پھر سوتے کب ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی اور عالم بیزار۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب گاڑی پارک کرتے ہی اسے سارا مل گئی تھی۔ فجر کے بعد، اس نے کافی تحمل سے جواب دیا۔ اور ٹھیک 9 بجے تم یونی پہنچ جاتے ہو؟ کیا تمہاری نیند پوری ہو جاتی ہے عالم؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ اس کے ہاتھ کے لمس پر عالم کی بس ہو گئی تھی۔ اس کے قدم ایک جانب آ کر رک چکے تھے۔ عالم نے لب بھینچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ اس کے چہرے پر چھائی کرختگی دیکھ کر سارا کا دل برا ہو گیا۔ تم شاید میری کمپنی سے اریٹیٹ ہو رہے ہو۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ ڈھیٹ پن سے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ بات تمہیں میرے پہلے جواب سے ہی سمجھ جانی چاہیے تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتا وہ جس انداز میں بولا تھا، سارا کو اپنا چہرہ دھواں دھواں ہوتا محسوس ہوا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو تم، اپنا بھرم رکھنے کو وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ میں سنجیدہ ہوں سارا، جواب اطمینان سے پٹ تھا۔ سارا کو اس بار حقیقتاً اپنی تضحیک محسوس ہوئی۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو عالم؟ وہ خفا ہوئی۔ تمہاری رسپیکٹ بھی ہے۔ اس کی جانب دیکھتا وہ کچھ حیران ہوا۔ اہانت کے شدید احساس تلے سارا کا چہرہ دہک اٹھا۔ تم ایسے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہو مجھے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ مطلب تمہیں ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آیا؟ وہ اس کے سوال کا سوالیہ جواب دے کر اچھی طرح اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ سارا کا چہرہ بگڑنے لگا۔ تمہاری ادمری بیوی نے تمہاری عقل کھا لی ہے عالم، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ لفظ ادمری پر عالم کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اس کی کلائی دبوچ لی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو سارا۔ دین آئی سویئر تمہیں یہیں سے نیچے پھینک دوں گا، اور پھر جب تم اس سمندر سے باہر نکلو گی تو پوری طرح مر چکی ہوگی۔ قہر بار نظروں سے اسے دیکھتا وہ سرد لہجے میں گرایا تھا۔ اس کے لہجے کی شدت نے سارا کو جرجری سی لینے پر مجبور کر دیا۔ کچھ پل وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی جسے مسلتی وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ عالم نے رخ موڑتے ہوئے اپنے لبوں پر زبان پھیری، پھر خود کو پرسکون کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ میں صرف تمہارا ہوں مرحا، مجھے تمہاری آواز، تمہارا لمس، تمہارا ساتھ بھاتا ہے یار۔ پلیز آنکھیں کھول لو، پلیز۔
पल भर को आंखें बंद करता वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। मध्यम हवा के नरम झोंके जब कुछ पल यूं ही उसे छूते रहे तो उनके तसलसल के बाइस महसूस होने वाली सर्दी ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। आलिम ने जीन्स की जेबों में हाथ फंसाते हुए एक सरसरी नज़र अतराफ में दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र शांजिल पर ठहर गई। वो एक कोने वाली जानिब सोफे पर विराजमान था। हंसते हुए जिस शख्स से गुफ्तगू कर रहा था उसकी आलिम की जानिब पीठ थी। हाँ, वो उस शख्स का घने बालों से ढका सर और फ़कत चौड़े कंधे देख सकता था। आलिम को पल में अलीशा का ख्याल आया था। कंधे झटक कर अपने अंदर यकदम उबलने वाले गुस्से को दबाता वो उसकी जानिब बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? उसके सर पर पहुंचता वो संजीदगी से बोला तो शांजिल उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। आलिम की आवाज़ पर कॉफ़ी का घूंट बढ़ते बदर की निगाह भी उस पर पड़ी थी। नज़र से नज़र मिलते ही आलिम को अपने आसपास आग के शोले से जलते महसूस हुए। दांत पर दांत जमाते हुए उसने बामुश्किल बदर पर से नज़रें हटाईं। आपको जितने भी मिनट चाहिए वो यूनिवर्सिटी टाइमिंग में लीजिएगा। फ़िलहाल मैं अपने एक अजीज़ दोस्त के साथ हूँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। शांजिल ने काफ़ी सपाट लहजे में उसे जवाब दिया तो आलिम ने कहा जाने वाली नज़रों से बदर को घूरा, जिसके चेहरे पर बेनियाजी थी। मैं भी आपसे आपके अजीज़ की बाबत ही दरियाफ्त करने आया हूँ। बेहतर है कि आप जवाब दे दें, वरना नतीजे के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उन दोनों के माबैन रखे मेज़ पर एक ज़ोरदार आवाज़ से हथेली जमाता वो चबा चबा कर बोला तो शांजिल की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। कौन अजीज़? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो सख्त लहजे में बोला। सर शम्स की बात कर रहा हूँ। वो फ़ौरन बोला। शांजिल का सुकून पल में हवा हुआ था। मेरी समझ से बाहर है कि आप सर शम्स को क्यों खोज रहे हैं? शांजिल ने लहजे में झुंझलाहट समोते हुए कहा। मैं उन्हें नहीं खोज रहा। आलिम ने उसकी बात काट दी। तो तुम अलीशा चौहान को ढूंढ रहे हो? कॉफ़ी का सिप मेज़ पर रखते हुए बदर इस दौरान पहली मर्तबा बोला था। शांजिल ने कुछ हैरत से उसे देखा, जबकि आलिम की आंखें भी हैरत का शिकार हुई थीं। तो क्या वो जानता था कि अलीशा ने शम्स से मदद ली थी? आलिम सोचने पर मजबूर हुआ था। उसने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। तुम कैसे जानते हो? बदर की जानिब देखता वो सुलगते हुए लहजे में बोला तो वो होले से मुस्कुराया। आंखों में गरूर का एक जहां आबाद था। मैं वो सब जानता हूँ जो जानना मेरे लिए ज़रूरी हो। उसके मुकाबिल अपना बायां हाथ मेज़ पर जमाता वो मजबूत लहजे में बोला। सुर्खो सफ़ेद मर्दाना हाथ की तीसरी उंगली में चमकता अनारी यकूत उसकी उंगली में दहक कर अपनी कीमत पर नाजा नजर आ रहा था। अलीशा तुम्हारे लिए ज़रूरी कैसे हो सकती है? आलिम बेयकीन हुआ। वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी है ये अहम नहीं लड़के। सरदार शमसुल बदर लगारी उसके लिए कितना ज़रूरी है, तुम इस पर गौर व फिक्र करो तो शायद जान जाओगे कि वो कहाँ है। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहता वो उठ खड़ा हुआ। शांजिल ने एक गहरा सांस फिजा के सपुर्द किया, क्योंकि आलिम का चेहरा उस पल देखने लायक था जो बदर के लबों से निकले नाम को दोहरा रहा था। सरदार शमसुल बदर लगारी। वो हैरत ज़दा था। क्या उसकी आंखें धोखा खा गई थीं या वो अंधा हो गया था? क्या शम्स और बदर एक ही शख्स थे? क्या शक्लों का वो फ़र्क और लहजे का वो उतार चढ़ाव? लेकिन आलिम बेइख्तियार सीधा हुआ। वो कैसे पहचान सकता था? उसकी शम्स नामी उस सर से मुलाकात ही कितनी बार हुई थी? शायद एक बार। वो तब भी पहचान लेता, लेकिन उसकी बदर से कितनी बार मुलाकात हुई थी? एक ही बार? नहीं, 2 बार या शायद कई बार। लेकिन वो बात कई साल पुरानी थी। आलिम यकटुक उसके वजी चेहरे को देख रहा था। तो तुमने उसे धोखा दिया है। आलिम को अपनी आवाज़ गुस्से से बुलंद होती महसूस हुई। ये तुम्हारा मसला नहीं है, बदर ने शान बेनियाजी से कहते हुए सिगरेट सुलगा ली। दरहकीकत वो आलिम को सुलगा रहा था, लेकिन क्यों? शायद आलिम की आंखों से छलकती मोहब्बत बदर लगारी को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। मेरा नहीं तो और किसका मसला है? वो भी भरा। तुम इस वक्त एक पागल से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे, और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि उसे तुम जैसे पागल पर ज़ाया करूं। एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाल कर कहते हुए बदर ने सिगरेट का एक कश लिया। मैं पागल नहीं हूँ, तुमने हम सबको पागल बनाया है। उसे वहाँ से निकलते देख वो सर्द लहजे में बोला। अच्छा, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी हालत से महजूज होते वो इत्मीनान से बोला। आलिम को अपनी कनपटियाँ सुलगती हुई महसूस हो रही थीं। ये सोच ही अजियतनाक थी
کہ جس وحشی سے بچانے کے لیے اس نے علیشہ کو شمس کا نمبر دیا تھا وہ وحشی وہی بہروپیہ تھا، وہی تو شمس تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے عالم نے پوچھا۔ ایک وکیل کو ہرانے کے لیے یقیناً تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے۔ جاؤ پہلے لے کر آؤ، پھر علیشہ کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا تو عالم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب جب کہ میں جان چکا ہوں کہ وہ تمہارے پاس ہے تو تم بھی یہ جان لو کہ زیادہ دیر میں اسے تمہارے پاس رہنے نہیں دوں گا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے عالم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کر لینا۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ عالم کے چہرے کی بدلتی رنگت نے شانزل کو لب کھولنے پر مجبور کر دیا۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، اس نے مدھم لہجے میں عالم کو مخاطب کیا تو عالم نے لب بھینچتے ہوئے ایک تنبیہی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم اس کا نتیجہ بھگتو گے، HOD۔ آخری 3 حروف پر زور دیتا وہ چبا چبا کر بولا۔ بدر پلٹ کر کنارے کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا عالم وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شانزل نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا بدر، کیوں بتایا تم نے اسے؟ اگر اس نے چوہانیوں کو اس بابت آگاہ کر دیا تو وہ اپنے آدمی تمہارے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ جلد یا بدیر علیشہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے قریب کھڑے ہوتے شانزل نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے چوہانیوں کا خوف ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں اس کا اور اپنا نکاح رجسٹر نہ کرواتا شانزل۔ سیاہ پڑتے آسمان کو تکتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی بدر، تم کیوں خود پر مصیبتوں کو نازل کرتے رہتے ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ چڑ کر بولا، تم مجھے سمجھ کر کیا کرو گے شانزل؟ خود کو مت تھکایا کرو، مجھے ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں ہے، بدر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں نہیں ہے لیکن مجھے تو ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شانزل نے مدھم آواز میں کہا تو بدر نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ ہمدردیاں زہر لگتی ہیں، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا۔ محبت اور ہمدردی کا فرق کب سمجھو گے بدر؟ شانزل نے قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ آواز میں خف کی در آئی۔ جس روز محبت کو سمجھ جاؤں گا اس روز یہ فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ چہرے کا رخ موڑتے ہوئے بدر نے لاپرواہی سے کہا، بہتر ہے کہ وقت رہتے سمجھ لو، زیادہ دیر ہو گئی تو تنہا رہ جاؤ گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے شانزل پیچھے ہٹ گیا۔ بدر پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ تنہائیاں اس شخص کا کیا بگاڑ سکتی ہیں جسے ہجوم سے نفرت ہو شانزل ربانی؟ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا کر بولا، وہی جان لیوا مسکراہٹ۔ شانزل بھی لب بھینچتے ہوئے اس کی جانب پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ علیشہ سے تو محبت ہے نا؟ اس کی جدائی سے ڈرو بدر، میں جانتا ہوں تم سہ نہیں پاؤ گے، جتانے والے لہجے میں کہتا وہ بدر کی آنکھیں سرد کر گیا۔ لبوں کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ اسے خاموشی سے اپنی جانب تکتا دیکھ شانزل ہولے سے مسکرایا، پھر سر اسبات میں ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ اس کی نگاہوں سے چھلکتی تنبیہ سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ لفظ جدائی کو علیشہ اور اپنے مابین سننا بھی پسند نہیں کرتا، کجا کہ اس بابت سوچنا سہنا تو بہت بات کا مرحلہ تھا۔ حویلی کے مرکزی پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر چھت کی گرل سے نیچے جھانکتی مہرما پہ پڑی تھی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ اس پل پسینے میں شرابور تھا۔ ماتھے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی نگاہ مسلسل اسی وجود پر ٹہر گئی۔ اچانک مہرما کی نگاہ بھی اس پہ پڑی تھی۔ ریڈ اور بلیک ٹریک سوٹ میں وہ اپنے پورے قد سمیت مضبوط قدم اٹھاتا اندرونی عمارت ہی کی جانب آ رہا تھا۔ کشادہ سینے پر بنا ٹیٹو ہر بار کی طرح اس بار بھی مہرما کو نگاہ کا رخ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ منصب کے وجود کی یہ بے باکی اس کی نظر کو شرمانے کی وجہ دے دیا کرتی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی تو منصب کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ در آئی۔ اندر آ کر کچن سے نکلتی نازیہ بیگم کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ ناشتہ کیا تم نے جانے من؟ الماری میں سر گھساتا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ مجھ سے اس بیہودہ انداز میں گفتگو مت کیا کرو، اپنے ناخنوں سے کھیلتی مہرما چڑ کے بولی۔ وہ اپنے لیے ایک رف سی ٹی شرٹ اور جینز نکال کر پلٹا۔ انداز بیہودہ صحیح لیکن سوال تو شریفانہ ہے نا؟ اس کی جانب دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تو مہربا نے منہ بسورتے ہوئے ناک چڑھائی۔ کر لیا ہے۔ وہ رکھائی سے گویا ہوئی۔ اگر کر لیا ہے تو پھر بالی سے کہہ کر میرے لیے جوس ہی بنوا دو، مجھے اماں سے کہنا یاد نہیں رہا۔ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ کیوں؟
میں کیوں کہوں؟ تمہاری ملازمہ تھوڑی ہوں، وہ تڑک کے بولی۔ منصب کو اندازہ ہوا کہ وہ اس سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ فار گاڈ سیک یار، کیا تم بنا لڑے کوئی ایک دن میرے ساتھ نارملی گزار سکتی ہو؟ جاتے جاتے وہ رک کر پلٹا۔ بالکل نہیں، وہ فوراً بولی۔ فائن، بے دلی سے کہتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ مہرماں لب بھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، جیسے اس کے حکم پر میں کسی غلام کی طرح اس کے لیے جوس بنواؤں گی۔ ہاں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ کل شام سے ہی اس کی کیفیت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اس پر متضاد منصب کی چھیڑ خانیاں اس کا پارا مزید ہائی کر رہی تھیں۔ بالی، او بالی، منصب شاہ کے لیے فریش جوس بنا دو۔ کچن میں گھستے ہی اس نے فرش پر کپڑا رگڑتی بالی کو مخاطب کیا تھا، جس کا منہ اس کے لبوں سے منصب شاہ سن کر کھل چکا تھا۔ اس نے فوراً چولہے کے قریب کھڑی ناسیہ بیگم کو دیکھا، جن کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا۔ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرباں نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گناہوں پر توبہ کیا کرو، شاید زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ ناسیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ منہ بنا کر کیبنٹس میں جھانکنے لگی۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے، میں سمجھی نہیں۔ ناسیہ بیگم کے قریب آتے ہوئے مہرباں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تمہارے منہ سے منصب کا نام اسے بہت اچھا لگا ہے، اسی لیے توبہ کر رہی تھی۔ نازیہ بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے بات کو مزاح کا رنگ دے دیا تو وہ لب بھینچتی نظروں کا رخ بدل گئی۔ ہاں تو اب کیا اسے سرکار کہتی بھی روں؟ وہ ناگہانی سے بڑبڑائی۔ دمکتی پیشانی پر نمودار ہوتی سلوٹیں نازیہ بیگم کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو گہرا کر گئی تھی۔ نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو اسے سائیں کہہ سکتی ہو۔ ہمارے یہاں شوہر کو سائیں ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی چوتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کچن میں بالی کے چلتے ہاتھوں کی بدولت اب جوسر مشین کی آواز چیخ رہی تھی۔ سائیں، مہرماں کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ بولنے کا انداز معصومیت لیے ہوئے تھا۔ ہاں سائیں، کہا کرو نا، تمہارے منہ سے اچھا لگ رہا ہے۔ نازیہ بیگم نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں کہوں گی، وہ فوراً بولی اور وہاں سے پلٹی۔ اس کے لہجے میں پسپائی واضح تھی۔ لیکن کیوں؟ نازیہ بیگم مزید گویا ہوئی۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ جھٹ بولی، پھر جلدی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ سائیں کہنا شروع کر دوں تاکہ وہ میرے پلو سے ہی چپکا رہے۔ کمینہ، پہلے ہی جان نہیں چھوڑتا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی وہ خود سے باتیں کرتی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اچانک اسے زوردار چکر آیا تھا۔ پاؤں لڑکھڑا سے گئے، ٹانگیں یکدم سی بے جان ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بالوں میں تولیہ رگڑتے منصب نے سرت سے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ماہی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے تھامتے ہوئے منصب نے بے اختیار اس کا رخسار سہلایا تھا۔ مہرماں نے آنکھوں کے سامنے چھایا سرمئی اندھیرا ہٹانے کو پلکیں جھپکائیں۔ بمشکل اسپات میں سر ہلایا۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ بیٹھو یہاں اور مجھے بتاؤ، ناشتہ ٹھیک سے کیا تھا تم نے؟ اس کے سامنے ہی پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ مہرباں نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دل خراب ہو رہا تھا میرا، بس اسی لیے۔ آئی تھنک میرا سٹمک ڈسٹرب ہو گیا ہے، جو کھاتی ہوں ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا۔ اپنی عقل کے تحت اس نے منصب کو کافی سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ سردیوں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ سیدھے ہو کے کھڑا ہوتا وہ کچھ سوچ کر بولا۔ تبھی ادھ کھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ بالی، منصب نے آہستگی سے کہا تو وہ ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے اندر آ گئی۔ منصب نے ترچھی نگاہوں سے سر جھکائے بیٹھی مہرماں کی جانب دیکھا۔ بہر طور اسے انکار کرنے کے بعد وہ اس کے لیے جوس بنوا چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرے سے گلاس لے لیا۔ بالی پلٹ گئی۔ ماہی، یہ پیو، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے منصب نے کہا تو مہرماں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کے گیلے بال پیشانی پر بکھرے گھنی بھووں تک آ رہے تھے۔ گہری سرمئی آنکھوں میں اس کے لیے تفکر تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی کہ نظروں کو اب وہ چہرہ حسین لگنے لگا تھا۔ اس کے جاذب نقوش اپنے اندر سنجیدگی سموئے ایک معصوم سی نرمی لیے ہوتے تھے، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ نرمی اس محبت کی معراج ہے جس کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ یار پلیز تھوڑا سا پی لو، وہ سنجیدگی سے لہجے میں ملتجی ہوا۔ چاروں ناچار مہرباں نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ چند گھونٹ بھر کر ہی اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ گاجروں کا جوس اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کیسے پی لیتے ہو یہ؟ وہ ناک چڑھا کے بولی۔ منہ سے اور کیسے؟ آرام سے کہتے اس نے اسی گلاس کو لبوں سے لگا لیا۔
ویسے ایک بات ہے، یہ روزانہ کی نسبت آج میٹھا لگ رہا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم کبھی نہیں بدلو گے، وہ چڑ کے بولی۔ بدل تو گیا ہوں یار، اور کیسے بدلوں خود کو؟ وہ دو بدو بولا۔ ہاں، تم سے تو بحث ہی فضول ہے، وہ بڑبڑائی۔ اسی لیے کہتا ہوں مت کیا کرو، وہ مزید گویا ہوا۔ تم کبھی چپ رہ سکتے ہو؟ وہ تب گئی۔ تم کبھی خود سے بات کر سکتی ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں کیوں کروں؟ تو میں کیوں چپ رہوں؟ تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو، وہ قدرے دور ہوتی بولی۔ اور تم مجھے اپیل کر رہی ہو، وہ اس کی جانب جھکتا گہرے لہجے میں بولا۔ میں تمہیں کب اپیل نہیں کرتی؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بولتی نگاہوں کے باعث مہرباں کی زبان تالو سے جا چپکی۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ یکدم اس کا دل اچاٹ ہوا تھا، حلق کڑوا سا ہو گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی جانب بھاگی۔ منصب کی ساری شوخی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا وہ سرت سے اس کے پیچھے لپکا۔ ماہی آر یو اوکے؟ اسے واش بیسن پر جھکا دیکھ وہ بے تابانہ بولا۔ منہ پر پانی کے چپاکے مار کر وہ لمبے لمبے سانس لیتی سیدھی ہوئی۔ آنکھیں گلابی ہو چکی تھی۔ کہا بھی تھا کہ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی زبردستی پلا دیا۔ اسے دیکھتی وہ غصیلے پن سے بولی۔ ایم ریئلی سوری یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں وامٹ ہو جائے گی۔ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیتا وہ روانی میں بول گیا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوئے ان 3 انگریزی الفاظ نے مہرباں کو ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کتنی سادگی تھی اس لہجے میں، کس قدر شائستگی تھی اس انداز میں۔ یہ وہ شخص تو نہ تھا جس نے پہلی 2 ملاقاتوں میں ہی اس کے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ ماضی ایک بار پھر اس کی یادداشت کے پردے پر لہرانے لگا تو اس کا دل برا ہو گیا۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چھوڑو مجھے، میں خود سے چل سکتی ہوں، اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ ترشی سے بولی تھی۔ منصب کو واضح طور پر اس کی آواز سے جھلکتی بڑھاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ لب بھینچتا وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل کے کونے میں درد سا بڑھنے لگا۔ ایک بار پھر اسے احساس ہوا تھا کہ مہرباں کو موم کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ میری دسترس میں ہے، لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی ہے۔ ناشتہ کر لیا آپ نے؟ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ آہستگی سے بولے۔ نہیں، آج جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاں، چائے پی لی ہے، سید ذوالفقار عالم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جی کو کیوں خراب کرتے ہیں آپ؟ یہ عمر لاپرواہیوں کی نہیں ہے بابا، ولید شاہ نے قدرے خفگی سے انہیں مخاطب کیا۔ یہ عمر اب بڑھاپے کی ہے ولی، وقت اب کم رہ گیا ہے، کوئی بھی احتیاط اس کمی میں اضافہ نہیں کر سکے گی۔ کہتے ہوئے وہ افسردگی سے مسکرائے۔ ایسا مت کہیے، میں آپ کے سائے سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ ان کے ہاتھ پر اپنی گرفت کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ شکست خوردہ لہجے میں بولے۔ حقیقت سے منہ مت موڑو ولی۔ ان کی آواز مدھم تھی۔ موت اچانک اٹھنے والی ایک تیز رفتار آندھی ہے جو اپنے ساتھ انسان کو اس طرح سے لے جاتی ہے کہ اس کے تمام رشتے، جذبے اور اثاثے اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں ولید شاہ، ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ انسان تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ دھیمی آواز میں وہ بولتے چلے گئے۔ ہاں، موت مشکل ہی سہی، لیکن زندگی تو ناممکن لگنے لگی ہے بابا۔ قدرے جھک کر ان کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ تو موت کو مشکل کہہ کر اسے سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہو ولی؟ زندہ رہتے ہوئے تم زندگی کو نہیں سمجھ سکے، تم مرے بنا موت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اپنا دوسرا ہاتھ ولید شاہ کے سر پہ رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو ولید شاہ نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ زندگی کو ناممکن مت کہو، انہوں نے مزید کہا۔ زندگی آسان نہیں ہے بابا، وہ بچوں کے سے انداز میں بولے۔ یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تم نے اسے اپنے لیے بنا لیا ہے۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں بنایا، میرے اپنوں نے اور میرے رشتوں نے بنا دیا ہے۔ وہ تڑپ اٹھے۔ ہاں، یہ تو حقیقت ہے، یہ دنیاوی رشتے، یہ ہمارے اپنے، یہی ہمارا جینا محال کرتے ہیں، کبھی رویوں سے، کبھی تقاضوں سے، کبھی محبت سے، تو کبھی اپنی نفرتوں سے۔ سنجیدگی سے بولتے ذوالفقار عالم شاہ کی بوڑھی آنکھوں میں ماضی گھومنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو مشکل بنانے والے اپنوں میں میری ذات سر فہرست ہے، وہ مزید بولے۔ میں ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا بابا، ولید نے فوراً کہا۔ وہ انہیں مزید شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تم یاد نہیں کرنا چاہتے اور میں بھلا ہی نہیں پاتا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ غمگین سے ہو کے بولے۔ کیوں سوچتے ہیں اتنا؟ کم سوچیں گے تو بھول جائے گا۔ ولید شاہ نے انہیں تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ ماضی کی غلطیاں جب حال کو خراب اور مستقبل کو تباہ کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں بھولتا ولی۔
وہ بھیانک ماضی مرتے دم تک انسان کو یاد رہتا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تو ولید شاہ انہیں دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، کہنے کو کچھ باقی بچا ہی نہ تھا۔ اچانک قریب ہی آہٹ ہوئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مہرمہ کی آواز۔ گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ دہلیز میں کھڑے سید ذوالفقار عالم شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ولید شاہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دل اپنی عزیز از جان بیٹی کو سامنے دیکھ کر پل میں شاداں ہوا تھا۔ وہ ان کی موجودگی میں پہلی مرتبہ سید ذوالفقار عالم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ یہی بات ولید شاہ کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آؤ مہر، اندر آؤ، ذوالفقار عالم شاہ نے نرمی سے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ میں واک کرنا چاہتی ہوں، کیا آج شام آپ میرے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ ولید شاہ کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتتی وہ ذوالفقار عالم شاہ سے کہہ رہی تھی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہم ضرور کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولے، تو ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں۔ کہتے ہوئے اس بار اس نے ولید شاہ پر بھی ایک نگاہ ڈالی تھی۔ کیا میں بھی آپ دونوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فوراً سوال کیا۔ مہرمہ کے دل نے کروٹ سی لی تھی، آنکھیں پل میں اداس ہو گئیں۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں مہر؟ اس کی بجائے ذوالفقار عالم شاہ نے کہا تو چاروں ناچار مہرمہ کو سراسپات میں ہلانا پڑا۔ ولید شاہ مسکرا دیے۔ مہرمہ نظریں جھکاتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے بابا؟ اس کے جانے کے بعد ولید شاہ آہستگی سے بولے، مان جائے گی، اسے تھوڑا وقت دو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں آتی زہرا نے ان کی بات پر لب بھینچ لیے۔ اس وقت کے دوران وہ انہیں دل کا مریض بنا دے گی بابا سرکار۔ زہرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ان کے لیے ناشتے کی ٹرے تھی۔ دل کا مریض ہونے کے لیے دل کو جسمانی مرض لگنا ضروری نہیں ہے بیٹا۔ جب دل کو کوئی روحانی غم لگ جائے تو وہ تب بھی مریض ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا ایک عرصے سے دل کا مریض ہے اور اس مرض کی تشخیص اس کی آنکھوں سے ہی ہو جاتی ہے۔ ٹہر ٹہر کر کہتے ہوئے انہوں نے آخر میں ولید شاہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ زہرا کچھ بول نہ سکی۔ تم نے مہرمہ کی پرورش کی ہے، اس کی ماں نہیں ہو، لیکن وہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد جب ماں باپ سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے ویسا کرنے سے روکنا چاہیے، نہ کہ اس سے منہ موڑ کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ ایسا کرنا اپنے دل کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ مدھم لہجے سے کہتے ہوئے انہوں نے ولید شاہ کی طرف دیکھا۔ اولاد تو والدین کے بغیر رہ بھی لیتی ہے، لیکن والدین ان کی جدائی کاٹنے کی کوشش میں جیتے جی مر جاتے ہیں بیٹا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں یہ اذیت جھیلو۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ولید شاہ کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ شاید گزشتہ برسوں میں ولید شاہ کی یاد میں صحیح اذیت ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں سائیں کو اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ پاتی، میرا دل کٹتا ہے۔ نظریں جھکاتی ہوئی وہ غمگین آواز میں بولی، وہ ابھی میرے اور ولید کے ساتھ شام میں واک کرنے کا وعدہ کر کے گئی ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ کو ولید کے لیے منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو زہرا نے ولید شاہ کی طرف دیکھا۔ ولید شاہ نے انہیں آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، آپ یہ ناشتہ کر لیں، زہرا نے آہستگی سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ہاتھ بڑھانا پڑا۔ کیا مطلب؟ دوسری جانب سے ابھرتی آواز سن کر وہ ذرا برہم ہوا۔ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے وہ کپڑے واپس بھجوا دیے ہیں، سردار سائیں کہتی ہیں کہ انہیں نہیں پسند۔ شاہدہ نے اپنی بات دہرائی۔ اس کی بات سن کر بدر پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نوردین سے کہو کہ اسے ڈرائیور کے ساتھ کراچی بھیج دے، میں اسے خود شاپنگ کروا دوں گا۔ بدر نے سنجیدگی سے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ پرسوچ نظروں سے سیاہ تارکول پر دور دور تک پھیلی سورج کی روشنی کو دیکھا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو علیشے؟ کیوں کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمائے دوسرے سے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اپنے آفس کے پارکنگ ایریا میں پارک کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اسے اپنے موبائل کی بجتی گھنٹی نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں مصروف ہو؟ کتنے ہی دن بیت گئے، تم نے یہاں کا چکر نہیں لگایا؟ دوسری جانب شمون لگاری تھے۔ میں کچھ مصروف تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں مصروف ہو؟ ان کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ جتنا بتانا ضروری تھا اتنا بتا چکا ہوں آپ کو، مزید مت پوچھیں۔ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے کہا تو دوسری جانب وہ لب بھینچنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں علیم خان اور سید شہروز کے مابین جائیداد کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔
جرگے کی نوبت آن پہنچی ہے، جتنی جلدی ہو سکے مٹھی پہنچو بدر۔ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے مدعے کی طرف آ گئے۔ میں پرسوں سے پہلے نہیں آ سکوں گا بابا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس نے انہیں آگاہ کیا۔ جلدی کا مطلب آج شام تک ہے بدر۔ اپنے مقام اور ذمہ داری کو پہچانو۔ 14 قبائل تمہاری اطاعت کرتے ہیں، انہیں بے آسرا مت چھوڑو۔ شمول لغاری نے کافی سرد لہجے میں اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ آسرا دینے والی ذات اللہ کی ہے بابا، اور جس ذمہ داری کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک اضافی بوجھ ہے جسے آپ نے میرے کندھوں پر لاد دیا ہے، اور فی الحال میرے پاس اسے اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ بدر نے کافی صاف گوئی سے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ تم کبھی بحث کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل کر سکتے ہو بدر؟ وہ برہم ہو گئے۔ فائلز کا معائنہ کرتا وہ جیب بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ جرگہ پرسوں تک ملتوی کر دیں آپ، میں پرسوں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل پر ٹخنے کے سے انداز میں میز پر پھینکا تھا، آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ جس وقت سیاہ گاڑی نے لگاری ہاؤس کے سیاہ گیٹ کو پار کیا اس وقت آسمان پر سیاہی پھیل چکی تھی، لیکن آسمان کے برعکس سرخ روش پر چلتی گاڑی سے باہر جھانکتی علیشا کی آنکھوں میں روشنیاں دمک رہی تھیں۔ وہ سارے راستے اس بے یقینی کا شکار رہی تھی کہ بدر نے اسے کراچی بلایا ہے۔ گو لطیف آباد کی حدود میں تعمیر شدہ وہ فارم ہاؤس بھی کم خوبصورت نہ تھا، لیکن وہاں کی اونچی فصیلوں میں اکثر اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ دیواروں سے لپٹی خوش رنگ بیلیں اسے اپنے گلے کا توق محسوس ہوا کرتی تھی۔ آج آزادانہ سفر کرتے ہوئے اس کے اعصاب کس قدر پرسکون تھے یہ اس کی بھوری آنکھوں سے واضح تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو ایک گارڈ نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کندھے پر پڑا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سفید لباس میں ملبوس کندھوں تک آتے بھورے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی چلتی وہ اس محل نما بنگلے میں آسمان سے اتری کوئی نازک حور لگ رہی تھی۔ سرخ روش کے اطراف میں پھیلے سبز لان کے سبزے پر اوس سی اتر رہی تھی۔ مختلف درختوں کے جتھے میں زرد بڑے بڑے بلب روشن تھے، جس کے باعث لان آنکھوں کو سرمئی روشنی میں نارنجی ٹھنڈک سی بخش رہا تھا۔ اندرونی عمارت میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لاؤنج میں چلتی پھرتی ملازماؤں پہ پڑی تھی، جن میں سے 2 فوراً اس کی جانب لپکی تھی۔ سلام بی بی سرکار۔ ادب سے ہاتھ باندھ کر اسے سلام کیا گیا تھا۔ علیشا نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دو، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ علیشا نے مدھم لہجے میں اسے مخاطب کیا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ آئیے بی بی۔ اس کے کہنے پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک گول کمرے میں موجود تھی۔ علیشا نے گھوم کر اس کمرے میں کونا تلاش کرنا چاہا لیکن ناکام۔ وسط میں جہازی سائز گول بیڈ نصب تھا جس کے اطراف میں کریم کلر کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ جان نہ پائی کہ ان پردوں کا کپڑا کیسا ہے، لیکن بہر طور ان میں سے بیڈ پر بچھی گرم چادر بآسانی نظر آ رہی تھی۔ دروازے سے بیڈ تک بچھتی دبیس قالین پر پاؤں رکھتی وہ قدم قدم اس جانب بڑھنے لگی۔ وہاں ایک جانب گولائی میں ہی دیوار گیر بکس ریک تھا جس میں رکھی کتب کے درمیان نفیس ڈیکوریشن پیسز کا ایک انوکھا مجموعہ تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جی بی بی، یہ ہمارے سردار سائیں کا کمرہ ہے، اب آپ کا بھی ہے۔ نظر جھکائے کھڑی وہ ملازمہ ادب سے بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، سر ہلاتے ہوئے کہتی وہ پردہ ہٹا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر آنکھیں بند کر کے یوں ہی ٹانگیں لٹکائے وہ لیٹ گئی۔ کمرے کی فضا میں روم فریشنر کی خوشبو رقص کرتی اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ ایک بار پھر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ دائیں جانب بکس ریک کے ساتھ ہی دیوار گیر الماری تھی جس کی ڈارک براؤن کلر کی لکڑی پر بنے کریم کلر کے نقش و نگار آنکھوں کو مسکراتے ہوئے لگ رہے تھے۔ بائیں جانب دیوار میں شیشے کے ادھ کھلے دروازے نصب تھے جس کے قریب ہی گول کاؤچ پڑا ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر اسی طرف آ گئی۔ گلاس ڈورز کو ہاتھ سے مزید دیوار کے اندر دھکیلتی وہ دہلیز پار کر کے ٹیرس پر چلی آئی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے چیئرز اور ٹیبل موجود تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ گولائی میں پردوں کی ایک لمبی قطار تھی جس میں سے کچھ سے نکلتی لمبی بیلیں دیوار سے لپٹ کر باہر لان کی طرف لٹک رہی تھیں۔ علیشا کو کمرے سے ملحق وہ حصہ بے حد حسین لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بدر لگاری کے ذوق کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ پلٹنا ہی چاہتی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز پر چونک اٹھی۔ سرحد سے دیوار کی جانب بھاگ کر وہ نیچے جھکی۔ گیٹ اس جانب نہیں تھا، شاید یہ ٹیرس تھی، لان کے عقبی حصے کی طرف تھا۔
دوپٹہ سنبھالتی وہ واپس کمرے میں آئی. خود کو کمپوز کرتی وہ وہیں کاؤچ پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی. 5 سے 7 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. کمرے کی فضا نے بہت تیزی سے اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو کو گلے لگایا تھا. وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی. دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر ہاتھ مار کر بدر نے مزید لائٹس آن کر دی. کمرہ روشن ہوتے ہی اس کی نظر علیشا پہ پڑی تھی. وہ ہولے سے مسکرایا. ویلکم سویٹ ہارٹ. کوٹ کے بٹن کھولتا وہ نرمی سے بولا. اس کے طرز تخاطب پر علیشا کے لبوں پر تبسم سا بکھر گیا. آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ قدم قدم اس کی جانب آتی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. تم نے میرے بھیجے ہوئے وہ ڈریسز واپس بھجوا دیے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں یہاں بلوا لوں تاکہ تم اپنی مرضی سے شاپنگ کر لو. خود بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا وہ اسی کے انداز میں بولا. تو کیا شاپنگ کے بعد اب مجھے دوبارہ فارم ہاؤس بھجوا دیں گے؟ وہ قدرے پریشان ہو کے بولی. کیا تم نہیں جانا چاہتی؟ بدر نے پوچھا. میرا وہاں دم گھٹتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی. اس کی بات پر بدر نے ایک ابرو اچکائی. ہونٹ ہولے سے اطراف میں پھیلے تھے. حالانکہ وہاں کی فضا کافی خوبصورت ہے. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بدر نے آہستگی سے کہا. قید جتنی مرضی حسین ہو، قیدی ہمیشہ اسے سزا ہی سمجھتا ہے. سر بلند کرتی وہ ہولے سے مسکرا کے بولی. آنکھوں میں اعتماد چمک رہا تھا. ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اگر سیاد محبوب بن جائے تو اس قید سے رہائی بھی سزا بن جاتی ہے علیشے. اس کی توڑی شہادت کی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ مزید اونچا کرتا وہ گہرے لہجے میں بولا تو علیشا کی پلکیں لرز اٹھی. رہائی کون کافر چاہتا ہے؟ اسے نظریں چراتی وہ بولی تو اس کی آواز کانپ اٹھی. رخسار تپنے لگے تھے. علیشا کا یوں شرمانا بدر کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر گیا. تم دلچسپ ہو علیشا. اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوتا وہ قدرے جھک کر بولا تو وہ فوراً دور ہوئی. بدر نے اسے تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی. مجھے بھوک لگ رہی ہے. فضا میں پھیلی جذبات کی محصور کن خوشبو کا اثر زائل کرنے کو وہ جلدی سے بولی. تم ویٹ کرو، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر نیچے چلتے ہیں. سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹ گیا. علیشا نے گردن گھما کر دیکھا. اسے وہاں کہیں واش روم کا دروازہ نظر نہیں آیا تھا. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ الماری کی طرف بڑھا جس کے مرکز میں ایک قد آور شیشہ نصب تھا. ہاتھ سے دھکیلنے پر وہ گھوم گیا اور راستہ بنتا چلا گیا. علیشا نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا. وہ الماری کے پیچھے غائب ہو چکا تھا. کیسا رہا پھر کل شام؟ وہ لان میں ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی جب عقب سے ابری بھاری آواز پر چونک گئی. گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا. اپنے مخصوص ٹریک میں ملبوس وہ اس کی نگاہوں کے سامنے واک پر جانے کے لیے تیار تھا. سورج کی روشنی ابھی مکمل طور پر اپنے وسیع پر پھیلا نہیں پائی تھی کہ وہ نماز فجر ادا کرتے ہی چہل قدمی کے لیے لان میں آ گئی اور اب کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے مقابل تھا. کیوں؟ کل شام کیا تھا؟ وہ انجان بنی. تم چاچو کے ساتھ واک کر رہی تھی نا؟ منصب نے اسے یاد دلایا. دادا بھی ساتھ تھے، مہربا نے اسے آگاہ کیا. ہاں لیکن میں چاچو کی بات کر رہا ہوں. منصب کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. میں ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی. وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھی. حالانکہ جب تم نے انہیں روکنا تھا تو تم نے مجھ ہی سے بات کی تھی. منصب نے اسے چھیڑا. تو کون سا تمہارے کہنے سے رکے ہیں؟ پتہ چل چکا ہے مجھے کہ دادا نے انہیں روکا ہے. مہربا نے منہ بسور کر کہا تو وہ سنجیدہ ہوا. تو یعنی تم اسی لیے ان کے ساتھ واک کر رہی تھی؟ وہ آہستگی سے بولا. ہاں تو اب جاؤ، میرا سر مت کھاؤ. اس کی نظروں سے پریشان ہوتی وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی. منصب نے سرد سے اس کی کلائی پکڑ لی. اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ بھی واک کرو. چاچو کو روکنے کے لیے میں نے ہی دادا سے کہا تھا. چمکتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ مسکرا کر بولا تو مہربا نے لب بھینچتے ہوئے اسے گھورا. میری طبیعت پہلے ہی عجیب ہے، مجھے مزید تنگ مت کرو. وہ بولی تو منصب کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی. میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں، لیکن تمہاری ضد. ہاتھ میں موجود اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا وہ سنجیدگی سے بولا. تو مہربا نے پلکیں جھپکائیں. وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا. یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن وہ محسوس پہلی بار کر رہی تھی. مجھے لگا ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی. حقیقتاً وہ اپنی بدلتی کیفیت سے پریشان تھی. ہاں ہو تو جاؤ گی انشاءاللہ، لیکن آج ڈاکٹر کے کلینک چلیں گے، پھر تم یقیناً ٹھیک ہو جاؤ گی. اسے حوصلہ دینے کو وہ نرمی سے بولا تو مہربا نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا.
اچانک کچھ یاد آنے پر منصب کی طرف دیکھا۔ چلو اب تم جاؤ، دیر نہیں ہو رہی تمہیں واک کے لیے؟ اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ جلدی سے بولی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اب، سچ میں۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ لبوں کے اطراف میں اگی شیو کی چبھن اسے بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ دل بے ساختگی میں دھڑکا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ صرف تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ ہے، تمہاری جاتے ہی مر نہیں جاؤں گی جو تمہارا دل ہی بدل گیا ہے۔ سرد سے اپنی کلائی پیچھے کھینچتی وہ نظروں کا رخ بدلتے ہوئے بولی۔ تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے اسے گھورا۔ ادھر دیکھو ذرا، یہ مرنے اور مارنے والے الفاظ تم میرے لیے ہی استعمال کر لیا کرو تو بہتر ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ تو مہربا نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری یہ عاشقی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ لہجے کو سخت کرنے کی کوشش کرتی وہ بامشکل بولی۔ لیکن تم میری دونوں آنکھوں کو بھاتی ہو۔ عاشقی تو پھر کرنی پڑے گی نا۔ وہ اب چپ نہیں رہتا تھا، مہرما کو ہی زبان بند کرنی پڑی۔ جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اسے خاموشی سے کھڑے دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم گیٹ کی طرف بڑھا گیا۔ مہرما نے خاموش نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا مسلسل، شاید تب تک جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اندر کی جانب آ گئی۔ تم صرف قابل نفرت ہو، اس کی بابت سوچتی وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی، لیکن مقام حیرت تھا کہ اس کے لہجے میں نفرت کا شائبہ تک نہ تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بھوری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، لبوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ کل رات کے برعکس اس کے چہرے کی رنگت کملائی ہوئی تھی، اور وجہ وہ دشمن جاں تھا جو اسے دل و جاں سے عزیز تھا۔ اس کے دھوکے، اس کی سنگ دلی، تمام تر مظالم، بے رخی، بے اعتنائی کے باوجود وہ اسے اپنے دل سے نکالنے میں ناکام رہی تھی۔ لیکن گزشتہ رات جو قیامت اس پر ٹوٹی تھی، اس نے اس کا دل چور چور کر دیا تھا۔ علیشا نے نظریں گھما کر دیکھا، اس کا پہلو خالی تھا۔ وہ رات دوسری بار اسے دھتکار کر وہاں سے جا چکا تھا، اور نتیجتاً وہ ایک لمحے کو بھی سو نہیں پائی تھی۔ گزشتہ رات کا منظر ایک بار پھر روانی سے اس کی ساکت پتلیوں میں گھومنے لگا۔ میں سونا نہیں چاہتی، اسے کروٹ بدل کر لیٹتے دیکھ علیشا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ جاگ کر کیا کرو گی؟ وہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں۔ آپ سے باتیں؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں میری باتوں کی سمجھ آ جائے گی؟ اس بار پورا اس کی جانب گھومتا وہ ہنوز سنجیدگی سے بولا۔ سمجھائیں گے تو سمجھ آ ہی جائے گی، علیشا نے کندھے اچکا کر کہا۔ بدر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لبوں کا پہرے دار تل مسکرا رہا تھا۔ لب بھینچتا وہ نظروں کا رخ بدل گیا۔ مجھے آزمائش میں مت ڈالو علیشا، پلیز سو جاؤ۔ آنکھوں پر بازو رکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشا کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیسی آزمائش؟ وہ حیران ہوئی، ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹایا۔ کیا تم اتنی انجان ہو؟ پوچھتے ہوئے بدر کا لہجہ سرد ہو گیا۔ آپ رات گہری ہوتے ہی اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ بدر نے پلکیں جھپکا کر خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیونکہ رات کی گہرائی مجھے قربتوں پر مجبور کرتی ہے، اور مجبور ہونا مجھے پسند نہیں ہے علیشا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹہر ٹہر کر سرد لہجے میں بولا تو علیشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجبوری یا قربت؟ یا پھر میری قربت بری لگتی ہے آپ کو؟ اپنے اندر امٹتی خفگی کو دباتے ہوئے وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ بدر کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ تم جانتی ہی کیا ہو علیشے، کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ بامشکل لہجے کو نرم کر کے بولا۔ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ علیشا کی سماعتوں میں اس کے دل کی یکدم تیز ہوتی دھڑکن کی آواز ابھری۔ علیشا کی دھڑکنیں بھی پل میں منتشر ہوئیں، لیکن یہ شاید لمحوں کا کھیل تھا۔ بدر نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے پرے دھکیلا۔ اف! علیشا نے اپنی دکھتی آنکھیں میچ لیں۔ بے اختیار اس نے کروٹ لی۔ سکون تب بھی نہ ملا تو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں سے نجات پانے کو اس نے بے اختیار اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔
وہ ان لمحات پر پچھتا رہی تھی جنہیں بتانے کی خواہش اس نے بدر لگاری کے سنگ کی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہوں کہ یوں میرے پاس مت آیا کرو، اپنا آپ پیش کرنے والی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں، وہ چلایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور سب بدل گیا، لہجہ، انداز، رویہ، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کا تاثر بھی۔ لیکن اس لمحے میں علیشا سے خطا کیا ہوئی تھی؟ فقط سر ہی تو رکھا تھا اس نے، اس سینے پر جس میں قید دل علیشا کے نام پر دھڑکتا تھا۔ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوچھتے ہوئے وہ ہکلا گئی۔ وہی جو تم ہو، وہ گرایا۔ آنکھوں کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ محبت کرتی ہوں آپ سے، بیوی ہوں آپ کی، اگر آپ کے پاس آتی ہوں تو یہ میرا شرعی حق ہے۔ اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرتی وہ چلائی۔ بدر کی سماعتوں میں سیسا سا اترنے لگا، دماغ دکھنے لگا۔ شوہر ہو تم میرے شمس، بیوی ہوں میں تمہاری، اور شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کچھ شرعی حقوق ہوتے ہیں، جانتے ہو نا تم؟ اس کے کان کے قریب رودابہ لگاری پھنکار رہی تھی۔ بے اختیار بدر نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا۔ یہ میرا حق ہے، کچھ غلط نہیں کر رہی میں، بیوی ہوں تمہاری۔ وہ عورت اس کے قریب تر تھی۔ بدر نے اپنے دوسرے کان پر بھی ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی بدلتی حالت دیکھ کر علیشا کو تشویش ہوئی۔ بدر آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتی وہ بے تابانہ بولی، لیکن اس کا چھونا تو جیسے قہر برپا کر گیا تھا۔ بدر نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ بیڈ سے نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا عورت! وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوتی فوراً پیچھے کھسکی۔ بدر نے آنکھیں کھولتے ہوئے گھورا۔ اچانک منظر صاف ہوا تھا۔ وہاں رودابہ نہیں، علیشا تھی، علیشا چوہان، اس کے دل کی ملکہ، اس کی روح میں اتری ٹھنڈک، اس کی آنکھوں کا سکون۔ اف! بدر نے لب بھینچتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ایم سوری علیشا، میں نے یہ تمہیں نہیں کہا۔ وہ جس کی سرشست میں جھکنا نہیں تھا، وہ جس کی فطرت میں معافی مانگنے کا عنصر ہی نہیں تھا، وہ اس کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ علیشا کچھ حیران پریشان سی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ بیڈ سے اترا اور ٹیرس پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ کافی دیر وہ یوں ہی گمسم سی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بیڈ سے اتری اور اس کے پیچھے ٹیرس پر چلی آئی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا آسمان کو تکتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بدر لگاری! وہ اسے مدھم لہجے میں پکارتی اس کے مقابل آ گئی۔ وہ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ سرد تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ علیشا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی ہار کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ احساس ناقابل برداشت ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ علیشا کو لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ آپ کیوں ہر بار مجھے ذلیل کرتے ہیں؟ کیوں مجھے دھتکارتے ہیں؟ وہ اس کی ماننے کی بجائے اپنی الجھن سلجھا رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ وہ فوری طور پر جس سادگی سے بولا تھا علیشا کو چھوٹا سا بچہ لگا، بالکل معصوم، بے ضرر۔ کیا ایسا کچھ ہے جو میں نہیں جانتی؟ علیشا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آنکھوں میں نمی سی تھی۔ تم جانتی ہی کیا ہو؟ بدر کا سرد لہجہ جیسے اس پر ہنسا تھا۔ سب جانتی ہوں آپ کے بارے میں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اچھا، اور وہ سب کیا ہے؟ سگریٹ بجھا کر دور پھینکتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہی کہ آپ ایک خون بہا میں آئی عورت کے بیٹے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اور وہ متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ کہ اگر آپ کا کوئی اور بھائی زندہ ہوتا تو آج آپ نوکروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے، وہ مزید بولی۔ بدر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اور سوال وہی تھا۔ علیشا اس بار گھبرائی۔ اور یہ کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کی شادی شیز کی مدر سے ہوئی تھی، تب جب آپ 16 سال کے تھے؟ علیشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نظریں جھکا لی تھیں۔ بس کیا یہی؟ بدر نے اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے پوچھا۔ سگریٹ اور اس کے پرفیوم کی ملی جلی بو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ بے اختیار الٹے قدم پیچھے ہٹی۔ بدر نے اس بار اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیا یہ جانتے ہو کہ جس عورت نے مجھے جنم دیا، میں نے 8 سال کی عمر میں اس کی کلائی کاٹ کر اسے قتل کر دیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ہر قسم کے تاثر سے آری بے جان لہجے میں بولا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ پیچھے بڑھتے قدموں کی رفتار سست ہو گئی، لیکن بدر کے قدم
متوازن چال چل رہے تھے۔ کیوں؟ علیشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیمار تھیں وہ، شدید بیمار۔ طبیب انہیں جواب دے چکے تھے۔ بڑھاپے سے پہلے ان کی ہڈیاں گل رہی تھیں، لیکن میرا باپ دن رات ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا کرتا تھا۔ بول وہ رہا تھا اور آنکھیں علیشا کی نم ہو رہی تھی۔ وہ روتی تھی، اپنے لیے موت مانگتی تھی۔ اللہ نہیں دے رہا تھا تو میں نے دیتی، کہتے ہوئے اس کی آواز عجیب سی ہو گئی، شاید بھیگ رہی تھی۔ اور اس بار پوچھنے کی باری علیشا کی تھی۔ میں نے اپنے ہی بھائی بریکٹ حیدر لگاری کو 15 برس کی عمر میں شمون لگاری کی حویلی کی سب سے آخری منزل سے نیچے دھکا دے دیا۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ اذیت ناک ہو گیا۔ کیوں؟ علیشا کے لب پھڑپڑائے۔ بدر کی آنکھوں کی سیاہی گہری ہونے لگی۔ وہ شیز کو مارنا چاہتا تھا، اس کے علاج سے تنگ آ چکا تھا، اسے نامکمل وارث قبول نہیں تھا۔ بتاتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ شاید وہ رو رہا تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں خشک تھیں۔ شیز میری جان، میری زندگی تھا، بہت معصوم، مجھے اپنی کل کائنات لگتا تھا۔ اس رات اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ شیز کو مار دیتا۔ ایک آنسو بہت آہستگی سے اس کی آنکھ سے نکلتا چلا گیا۔ علیشا کی آنکھیں بھی رونے لگی۔ اور میری وہ بیوی رودابہ لگاری، جانتی ہو اس نے تب مجھے شریعت سکھائی جب میں اس سے بالکل واقف نہیں تھا۔ اپنا گال رگڑتے ہوئے وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ اس نے 4 سال تک شرعی حق کے نام پر مجھ سے اپنی ہوس پوری کی۔ 16 سے 20 کی عمر تک میں اس کے ہاتھ کا کھلونا بنا رہا۔ وہ بول رہا تھا اور علیشا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں نے بابا کو بتایا تو وہ مجھے پڑھنے نہیں دے گی، مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ وہ پرت در پرت اپنا ماضی اس پر کھول رہا تھا۔ بس کر دیں، خاموش ہو جائیں پلیز، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ روتے ہوئے بولی۔ میرے خاموش ہو جانے پر میرا ماضی بدل نہیں جائے گا علیشا چوہان۔ میرے ماضی کا بھیانک ترین مستقبل یہ ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا، کبھی نہیں۔ اسے بازوؤں سے تھام کر کہتے بدر نے اس کے سر پر آخری بوم پھوڑا تھا۔ اب بتاؤ، تمہیں قربت کے وہ لمحات کیسے دان کروں جن میں اس عورت کی کریہ سرگوشیاں شامل ہیں؟ اس کے بازوؤں پر اپنی آئینی گرفت سخت کرتا وہ جھلستے ہوئے لہجے میں بولا۔ علیشا کی آنکھوں سے آنسو متواتر پھسل رہے تھے۔ اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست تھے کہ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو میں چاہتا ہوں۔ میں سردار بدر لگاری ادھورا ہوں۔ مجھے مکمل شخصیات سے نفرت ہے، لیکن تم علیشا، تم وہ مکمل عورت ہو جس سے مجھے محبت ہے۔ اظہار تھا، اقرار تھا، جو بھی تھا، علیشا کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ سب بے اثر رہا تھا۔ کچھ پل وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے اس کے بازو چھوڑتا وہ اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ بڑی مشکلوں سے وہ خود کو گھسیٹ کر کمرے میں آئی تھی، اور پھر جو بیڈ پر گری تو فجر ہو گئی تھی، لیکن اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ تمام تلخ حقائق ایک طرف، لیکن یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی کہ وہ ایک بٹا ہوا شخص ہے۔ وہ جو اس مرد پر اٹھتی کوئی غیر نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنا پورا وجود ہی کسی اور کو دان کر چکا تھا۔ شراکت قابل قبول نہیں، ناقابل برداشت تھی۔ گہرا سانس لیتی وہ بیڈ سے اتر گئی۔ میکانکی انداز میں اس کے قدم اس عالی شان کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اس کی بھاری آنکھوں کی تلاش لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ غائب دماغی کے عالم میں سیڑھیاں اترتی وہ وہاں تک آئی تھی۔ پورا لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ سورج کی روشنی پھیلنے میں ابھی کچھ وقت تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ پورا لگاری ہاؤس خاموش تھا۔ اس نے ریسیور پکڑ لیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ دل کا درد حد سے سوا تھا، لیکن اس پل دماغ میں چلتے جھکڑ نے اس کے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں سلب کر ڈالی تھی۔ تیسری سے چوتھی بیل پر دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو بابا، میں علیشا۔ اس کے بھیگے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی روتی چلی گئی۔ میں اپنی وائف کو گھر لے جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے مقابل بیٹھا وہ سنجیدگی سے بولا۔
ہاں آپ چاہیں تو انہیں گھر پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کب ہوش میں آئیں گی، سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اپنی سانسیں ہاسپٹل میں پوری کرتی ہیں یا گھر پر۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مفت مشورہ دیا تھا، جسے سنتے ہوئے عالم کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ میں نے آپ کو فضول پیش گوئی کرنے کے لیے نہیں کہا، اپنی وائف کو گھر شفٹ کرنے کی بات کی ہے، بہتر ہے کہ آپ ضروری انتظامات کروا دیں۔ ڈاکٹر اور اپنے مابین رکھے میز پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا تو ڈاکٹر کچھ گڑبڑا گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا شاہ صاحب، اس نے تمہید باندھنے کے لیے لہجے کو نرم کیا۔ آپ کی وائف بے ہوشی کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں جس میں انسان کی ڈیتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یہی حقیقت ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ میں آپ کو 2 عدد نرسیں اور تمام ضروری میڈیکل ایکوپمنٹس مہیا کروا دیتا ہوں۔ یہاں تو مجھے ان کی کنڈیشن میں کوئی چینج نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے آپ گھر پر ان کی دیکھ بھال کریں تو وہ آنکھیں کھول لیں۔ ڈاکٹر نے رک رک کر کافی سنجیدگی سے اسے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا تھا۔ عالم نے لب بھینچتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ فائن، آپ کل تک سب ارینجمنٹس کرا لیں، میں کل ہی اسے یہاں سے لے جاؤں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ ڈاکٹر کے سامنے سے اٹھ گیا۔ بدلے میں اس نے مسکرا کر سر اسپات میں ہلا دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ راہداریوں سے گزرتا اس کمرے تک آیا جہاں وہ ہوش کی دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے دونوں پٹ نما دروازے کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خود بخود قدموں کی رفتار سست پڑی تھی۔ اندر ابھرتا غصہ اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کی جانب آ گیا۔ پلکیں جھپکائے وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا، پھر جھکا اور اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ جما لیے۔ اس کی قربت سے مقابل کانچ کی مورت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کے اس معمولی سے فعل پر اپنے آپ میں سمٹ جاتی، شاید شرما جاتی، مسکراتی، نظریں جھکا لیتی، لیکن اب سوچ کر ہی عالم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں تم جی نہیں سکو گی، تو بتاؤ مرحا عالم شاہ، کیا تم مر جاؤ گی؟ اپنے دل پر پاؤں رکھ کر پورے قد سے کھڑا ہوتا وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جواب ندارت، اتنی نفرت ہو گئی ہے مجھ سے، بتاؤ مرحا۔ اگر نہیں بتا سکتی تو خود کو ہی بتا دو، کیا واقعی مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو تم؟ مزید جھکتا وہ بھاری ہوتے لہجے میں بولا۔ اس کی جھلستی ہوئی سانسیں مرحا کی پیشانی سلگا رہی تھی، جن کی تپش اس گہری بے ہوشی میں بھی اس کی رگوں میں دوڑتا خون گرما رہی تھی۔ بولو مرحا، کچھ تو بولو یار، میں جانتا ہوں کہ تم سب سن رہی ہو، جانتا ہوں کہ سزا دے رہی ہو مجھے، لیکن مجھے زندگی دینے والی ماں کا ساتھ دینے کی سزا مت دو، دینی بھی ہے تو کچھ آسان کر دو پلیز مرحا۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ گیا، پلکوں پر نمی سی اتر آئی۔ مت دیکھنا مجھے، منہ موڑ لینا، بات بھی مت کرنا، لیکن پلیز آنکھیں تو کھولو، یوں خاموش تو مت رہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو محبت سے چھوتا وہ ملتجیانہ بولا۔ مرحا کے منجمد احساسات ذہن کے نادیدہ کونے میں پگھلنے لگے، لیکن وہ رد عمل دینے سے قاصر تھی۔ وہ کچھ پل مزید اسے دیکھتا رہا، پھر جھکا اور اپنے تڑپتے بے قرار لب اس کی سرد پیشانی پر رکھ دیے۔ مرحا کا دل شدتوں سے دھڑکنا ہی چاہتا تھا، لیکن سرد پن ایسا تھا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکا۔ کچھ پل یوں ہی سرک گئے، ایک آنسو بہت آہستگی سے اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی پیشانی پر سج گیا تو وہ خود کو سنبھالتا پیچھے ہٹ گیا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے ایک بار پھر وہ چہرہ دیکھا جسے دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھرتا تھا، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خوش لگ رہے ہو؟ وہ لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا موبائل پر انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا جب وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے ان کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گی، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں جگمگ کر رہی تھیں۔ سندل بیگم نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے تمہیں؟ پوچھتے ہوئے وہ خود بھی مسکرا دی۔ خزانہ تو تبھی مل گیا تھا جب آپ کی بہو ملی تھی مما۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو سندل بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس لڑکی کو اتنی اہمیت دو جتنی کہ وہ قابل ہے منصب۔ سر عام تم جس طرح اس کی غلامی کر رہے ہوتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ ملازم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟
ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کے بیٹھتی وہ سنجیدہ مگر قدرے مدھم لہجے میں بولی۔ اس بار منصب کی شوخی بھی ہوا ہوئی تھی۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ جسے آپ غلامی کہتی ہیں وہ میری اس کے لیے محبت ہے ماما، پرواہ کرتا ہوں میں اس کی، خیال کرتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ ماں کی طرف دیکھتا وہ بھرپور سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ تمہارے باپ نے تو کبھی اس طرح میری پرواہ نہیں کی، حالانکہ میں نے انہیں اس حویلی کے وارث دیے ہیں۔ ایسی محبت انہوں نے تو کبھی نہیں کی مجھ سے، تو پھر تم؟ پل میں لہجے کو درست کرتی وہ روانی میں بول رہی تھی کہ جب پیچھے سے آتے وقار عالم شاہ نے ان کی بات اچک لی۔ مرد کی محبت اپنی من چاہی عورت کے لیے ہوتی ہے، مسلط زدہ عورت کے ساتھ صرف گزارا کیا جاتا ہے، جو میں اب تک بہت مشکلوں سے تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ پشت پر ہاتھ باندھے مضبوط چال چلتے وہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں بولے تو سندل بیگم نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ باپ کی بات سن کر منصب کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گزارا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کی عزت بھی کی جاتی ہے بابا، نگاہیں جھکاتے ہوئے وہ مزاحمتی انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بات پر وقار عالم شاہ نے ایک سرد نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس عورت کی عزت کروں گا جس نے مجھے تم جیسی ناجائز اولاد دی ہے، جو میرے باپ کو ذلیل کرتی ہے، جس نے میرے بھائی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ جس کی وجہ سے مرحا زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہی ہے، اس کی عزت کروں میں؟ منصب کی جانب دیکھتے وہ اس بار بلند آواز میں بولے تھے۔ لہجہ سرد ترین تھا۔ سندل بیگم کا چہرہ پل میں لال ببوکا ہوا تھا، جبکہ منصب اپنے لب بھینچنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کی آواز سن کر نازیہ بیگم وہاں بھاگی چلی آئیں۔ سائیں خاموش ہو جائیں پلیز، ملازم کیا سوچیں گے؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ یہ اس عورت کی نالائق اولاد کو سمجھائیں جیا، اسے سمجھائیے کہ باپ سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ حقارت امیز نظروں سے منصب کو دیکھتے وہ درشت لہجے میں گرائے تھے۔ منصب نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر پشت پر ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں سمجھاؤں گی، آپ جائیں، آپ باہر ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انہیں وہاں سے بھیجنے کو وہ مصالحت امیز انداز میں بولی۔ ایک نفرت بھری نگاہ نازیہ بیگم پر ڈال کر سندل وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب کسی کالج یونیورسٹی کا وزٹ کرتا ہوں، وہاں کے ہونہار طلبہ کو دیکھ کر مجھے یہ بے غیرت یاد آتا ہے۔ دنیا جہان کے بچے شریف ہیں، ایک میرے ہی گھر میں اس بد کردار کو پیدا ہونا تھا۔ ہاتھ بلند کر کے غصے میں بولتے وہ آگے بڑھ گئے۔ سیڑھیاں اترتی مہربا نے بخوبی ان کے تلخ الفاظ سنے تھے۔ اس کی موجودگی سے انجان منصب نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ میں آوارہ ہوں، بے غیرت ہوں، لیکن بد کردار نہیں ہوں۔ ان کی چوڑی پشت کو تکتا وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ نازیہ بیگم نے آنکھیں میچتے ہوئے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ تم کیا ہو؟ بہت پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس کی طرف پلٹتے وہ سرد لہجے میں بولے۔ اگر آپ میرے ہونے کی بات کر رہے ہیں تو میں ہوں نہیں، میں تھا۔ جو تھا ماضی میں تھا، اسے بار بار دہرا کے مجھے ذلیل مت کریں بابا۔ سرخ آنکھوں سے باپ کی جانب دیکھتا وہ بڑے ضبط سے بولا۔ منصب خاموش ہو جاؤ، نازیہ بیگم نے اسے تنبیہ کی۔ کبھی ان سب کو بھی خاموش کروائیں اماں، 100 بار معافی مانگ چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں، بھولنا چاہتا ہوں سب کچھ، کوئی مجھے بھولنے کیوں نہیں دیتا؟ شاید میں پہلے ہی ٹھیک تھا۔ اس دنیا میں زنا کی اہمیت ہے، نکاح کی نہیں، گناہ کی اہمیت ہے، توبہ کی نہیں۔ ان کی جانب دیکھتا وہ تکلیف زدہ بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ میں نے نکاح کرنا چاہا بابا، آپ نے تب میری حوصلہ شکنی کی، آپ نے کہا کہ میں اس کے قابل نہیں، تب بھی میں زنا پر مائل نہیں ہوا، میں نے نکاح پر زور دیا۔ میں نے جب توبہ کرنی چاہی، آپ سب نے مجھے میرے گناہ یاد دلا دیے۔ وہ آج خاموش نہیں رہا تھا، ہاں مگر لہجہ دھیما اور اذیت سے پر تھا۔ میں غلط تھا، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے توبہ بھی کی، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر چکا ہوگا، لیکن آپ میں سے کوئی ایک بھی مجھے معاف نہیں کرتا۔ میں نے جب ایک قدم اس اللہ کی طرف بڑھایا تو جلد مجھے احساس ہوا کہ وہ 10 قدم میری طرف بڑھ رہا ہے، وہ 10 قدم میری طرف بڑھا رہا ہے، لیکن میں آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں اور آپ مجھے تھامنے کی بجائے ہر بار دھتکار دیتے ہیں۔ ایسا کیوں بابا؟ قدم قدم ان کی جانب بڑھتا وہ دھیمے لہجے میں بولتا انہیں ساکت کر گیا تھا۔ میں آپ سے بہت بہت پیار کرتا ہوں بابا،
میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو مایوس کیا ہے، تو ٹھیک ہے، مت کریں پیار۔ لیکن وہ بے اختیار رکا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن بولتے ہوئے اٹک رہا تھا۔ وہ ہکلا رہا تھا۔ مہرماں کو اپنا دل اس شخص کے لیے نرم پڑتا محسوس ہوا۔ پیار مت کریں بابا، لیکن نفرت بھی مت کریں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے مقابل آ کر ٹھہرتا وہ بمشکل بول پایا، معاف کر دیں، پلیز، پلیز معاف کر دیں بابا۔ ہچکی لگنے کے باعث اس سے بولا نہ گیا۔ اپنے ہاتھ جوڑتا وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ مہرباں کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹتے چلے گئے۔ وقار عالم شاہ لب بھینچے خاموش نظروں سے اس کا جھکا سر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گردن موڑ کر دائیں جانب دور کھڑی مہرباں کی طرف دیکھا۔ کیا تم اسے معاف کرتی ہو بیٹا؟ مہرباں سے پوچھتے ہوئے ان کا لہجہ مدھم اور آواز غمگین تھی۔ مہرباں نے بھیگی آنکھوں سے منصب کی طرف دیکھا، جو باپ کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سرمئی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ شدت ضبط سے سرخ تھا۔ لاؤنج کے داخلی کونے میں کھڑا سبحانی ساکت نظروں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا، جس میں اس کا عزیز از جان بھائی مجرم بنا ہوا تھا، اور فیصلہ کرنے والی شخصیت اس لڑکی کی تھی جو اسے سخت ناپسند تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ گھر واپسی پر اسے ایسا کوئی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ بولو بیٹا، وقار شاہ پھر سے گویا ہوئے۔ مہرباں نے اپنے بھیگے گال صاف کیے اور ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، بڑھائی ہوئی آواز میں کہہ کر وہ پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ سبحانی کی بھویں تن گئی، جبکہ نازیہ بیگم کو پہلی بار اس لڑکی کے عمل سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بیٹے کی عجیب حالت نے ان کے دل کی تمام تر نرمیاں اپنی جانب سمیٹ لی تھی۔ منصب نے خاموش بھیگی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا، جو لب بیچے خاموش کھڑے تھے۔ بابا، اس نے انہیں پکارا۔ ان کا دل پسیج گیا، لیکن اس لیکن کے آگے بہت سی وجوہات تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے پشت پر ہاتھ باندھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ نازیہ بیگم فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ منصب میرے چاند، اس کا چہرہ تھامتی وہ تڑپ کر بولی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو صاف کیے تھے۔ اماں، آپ بار بار پوچھ رہی تھی نا کہ آج میں خوش کیوں ہوں؟ ابھی مماں بھی پوچھ کر گئی ہیں۔ ان کے ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے وہ کسی چھوٹے بچے کے سے انداز میں بولا۔ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی نازیہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ان کو بتا دیجیے گا میں باپ بننے والا ہوں۔ میں آج بہت بہت خوش ہوں مماں۔ وہ مہرماں بھی خوش ہے، لیکن بتاتے ہوئے وہ بڑی مشکلوں سے مسکرایا۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں، اور یہاں نازیہ بیگم کے دل پر آریاں چل رہی تھیں۔ لیکن کیا میری جان؟ وہ رو پڑی۔ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے، وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوگی، اور شاید میں کبھی اسے خوش رکھ بھی نہیں پاؤں گا۔ شکست خوردہ سے انداز میں کہتا وہ ان کی چادر میں منہ چھپا گیا۔ شاید یوں سریعام روتے ہوئے وہ نازیہ بیگم سے ہی شرمندہ تھا۔ منصب، یوں مت کرو میرے بیٹے، خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا یقین کرو چاند۔ اس کا سر پیار سے سہلاتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ان سے دور ہوا، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ انشاءاللہ کہتے ہوئے وہ ضبط سے مسکرایا۔ کوئی اس پل اسے نازیہ بیگم کی آنکھوں سے دیکھتا تو دل کے نہا خانوں میں چھپا لیتا۔ ہاں، وہ اتنا ہی معصوم لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، نظر جھکا کر کہتا وہ ان کے پاس سے نکل گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ وہ اس کے لیے متفکر ہوئی۔ منصب نے کوئی جواب نہ دیا۔ سبحانی اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے گلے لگ جانا چاہتا تھا، لیکن اپنی ذات کی اذیتوں میں مبتلا منصب عالم شاہ اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ سبحانی سست قدموں سے نازیہ بیگم کی جانب آیا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ خاموش نظروں سے کراچی کی مصروف سڑکیں دیکھ رہی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا، وہ بھی اسے مخاطب کیے بنا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح سے اس نے ضرورت کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی ان دونوں نے باہر ہی کھایا تھا۔ اب اسے شاپنگ کروا کر وہ خود اسے فارم ہاؤس چھوڑنے جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی جب علیشہ نے اپنے لیے لانگ شرٹس اور ٹراؤزرز کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے علیشہ پر اپنی مرضی تھوپنے کی بجائے اس کی پسند کے مطابق اسے جینز اور شرٹس بھجوائی تھی، لیکن اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اس نے اس کے بھیجے ہوئے ملبوسات کیوں مسترد کیے تھے۔ علیشہ میں آئی یہ تبدیلی بدر کے لیے حیران کن تھی، لیکن اس نے زبان سے اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی گاڑی لطیف آباد کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔
सुनसान रास्ता शुरू होने के करीब था। शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। जैसे जैसे रात के साए अपने पर फैला रहे थे, वैसे ही अलीशा के अंदर बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। वो फैसला कर तो चुकी थी, लेकिन उस पर कायम रहना क्या मुमकिन था? उसने बेइख्तियार गर्दन घुमाकर उस यूनानी देवता की जानिब देखा। दिल ने तमाम उम्र उसके पहलू में ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना की थी। इससे पहले कि वो उस पर से नज़र हटाती, गाड़ी एक झटके से रुकी थी। साथ ही कई जर्द रोशनियां जलती ही चली गईं। अलीशा का दिल शिद्दतों से धड़का, जिस्म बेजान होता चला गया। उसने फौरन सामने देखा। वो एक 4 राही सड़क का मोड़ था, जहां बदर की गाड़ी को हर तरफ से जर्द रोशनियों ने घेर रखा था। अलीशा की आंखें पत्थर होने लगीं। उसने बदर की जानिब देखा। उसका चेहरा सपाट और आंखें हमेशा की तरह बेखौफ थीं। तुम बाहर मत निकलना अलीशे, संजीदगी से कहता वो अपनी गन लेकर गाड़ी से बाहर उतर गया। अलीशा का दिल डूब सा गया। अपने मजबूत कदम ज़मीन पर जमाता वो अपनी गाड़ी के ऐन सामने आ खड़ा हुआ, कुछ इस तरह से कि उसका बेखौफ सीना चौहानियों की गाड़ी के ऐन सामने और चौड़ी पुश्त अलीशा के सामने थी। अब्दुल गफूर चौहान अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। साथ ही दूसरी गाड़ियों में विराजमान उनके आदमी भी बाहर आ गए। वो उन खून के प्यासे दुश्मनों में तने तन्हा खड़ा था। अलीशा की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले। मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत का नतीजा जानते हो तुम चौहान? पुश्त पर रिवॉल्वर लगाते हुए बदर सर्द लहजे में बोला। तुम उस जुर्रत की वजह बखूबी जानते हो सरदार साईं। उसके मुकाबिल आता वो शख्स फुनकारा जो अलीशा का बाप था। वो वजह अब मेरी बीवी है, बदर ने मजबूत लहजे में कहा तो अब्दुल गफूर चौहान तंजिया हंसी हंसा। तुम्हारी बीवी मेरी बेटी है और मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। खा जाने वाली नज़रों से बदर को देखता वो गुर्राया। अगर इतनी हिम्मत है तो ले जाओ। उसे रास्ता देता वो हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा करके बोला। आवाज़ में एक सकून की सी कैफियत थी, यूँ जैसे उसे यकीन था कि मुकाबिल ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगा। मुझे मजबूर न करो सरदार, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, बाकी फ़ैसला मैं खुद पंचायत से ले लूँगा। एक कदम पीछे हटता वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। आवाज़ नीची रखो चौहान, अगर मैं गरज उठा तो तुम पछताओगे। पुश्त पर हाथ बांधता बदर इस बार खुद भी बुलंद आवाज़ में बोला था। लहजा उतना ही मजबूत था कि मुकाबिल का एतमाद डगमगा गया। तुमने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती अपने पास से अर्गमाल बना रखा है, मैं उसे लेके जाऊँगा। अब्दुल गफूर चौहान मिनमिनाया। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से मेरे पास आई है चौहान। बदर लगारी औरतों को यरगमाल बनाने वालों में से नहीं। उसने खुद मेरी कैद कबूल की थी, बदर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। लेकिन उसका इत्मीनान अगले ही लम्हे रुखसत हुआ था। और अब मैं इस कैद से रिहाई चाहती हूँ। अपनी पुश्त से उभरती अलीशा की आवाज़ पर बदर ने पलट कर उसकी जानिब देखा। सियाह आंखों में बेयकीनी सी थी। मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था, वो धाड़ा। पिछले 5 मिनट से वो जिस इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहा था, इस पल वो इत्मीनान कतई मफकूद था। उसकी तंबीह नज़रअंदाज करती वो आहिस्तगी से चलती अपने बाप के करीब जा खड़ी हुई। मुझे आपके साथ नहीं रहना, अब कभी नहीं। अपने बाप का बाजू थामती वो उसके मुकाबिल सफाकी की मूरत बनी खड़ी थी। बदर के दिल में कुछ टूट सा गया। आंखों में बेयकीनी थी। शम्स बनकर एक धोखा आपने मुझे दिया था बदर लगारी, आपकी अलीशे बनकर एक धोखा आज मैं आपको दे रही हूँ, कबूल करें। सर बुलंद करती वो लरसती हुई आवाज़ में बोली। भूरी आंखों में भरता पानी उसके लफ्ज़ों का साथ देने से इनकारी हो रहा था। बदर ने अपने लब सख्ती से भींच लिए। वो किसी और तरफ देखे बगैर फ़कत अलीशा को देख रहा था। फिर देखते ही देखते उसने अपनी पुश्त से रिवॉल्वर निकाली और ऐन उसकी पेशानी की तरफ कर दी। अलीशा के लब उसकी हरकत पर मुस्कुराए। भीगी आंखों से आंसू टूटते चले गए, जबकि बदर की सुर्ख पड़ती सियाह आंखें बेतासुर हो रही थीं। दुनिया की कोई ताकत बदर लगारी से तुम्हें नहीं छीन सकती अलीशा चौहान। एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहते हुए उसने रिवॉल्वर की नाल का रुख उसके साथ खड़े अब्दुल गफूर चौहान की तरफ कर दिया, जिसके नतीजे में चौहान के आदमियों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर निकाल कर बदर पर तान ली।
علیشا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تنفس پل میں بگڑا تھا۔ باپ کے بازو پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ بدر، گن نیچے کر دیں پلیز، وہ گڑ گڑائی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ہار مان لے گا تو اس کا ایک کھرونچ بھی نہیں آئے گی، لیکن وہ سردار بدر لگاری تھا، اپنے نام کا ایک۔ اب لے جا کر دکھاؤ اپنی بیٹی کو، لے جاؤ، وہ شدید غصے کے عالم میں چلایا۔ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلے تو تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا۔ دانت پر دانت جما کر بولتا وہ عبدالغفور چوہان کا خون خشک کر گیا تھا۔ وہ نڈر تھا، بے باک تھا، پر اعتماد تھا، علیشا جانتی تھی، لیکن آج اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ وہ اس کی خاطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ عقل میں لاکھ خصائص ہوں شریفوں والے، دل بغاوت پہ اتر آئے تو بے بس کرتے۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ جسے کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ وہ نفرت کی ماری ہوئی محبت سے باغی ایک سرکش لڑکی کیوں موم ہو رہی تھی؟ کیوں دل نرم پڑ رہا تھا؟ کیوں ضمیر شرمندہ تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ اسے منصب سے نفرت تھی تو تھی، محبت کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اول روز سے طے تھا، تو پھر اس کی آنکھوں کی وہ اذیت آج اسے کیوں اذیت دے رہی تھی؟ مہربا نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جس میں ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی تھی، جسے سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس خبر پر خوشی کا اظہار کرے یا بین کرے۔ آخر وہ شخص اور اس کی جبری قربت رنگ لائی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اسے کوسنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ مسکرایا تو مہرما کی زبان تالو سے جا چپکی۔ جب اس کے ہاتھ تھام کر منصب نے انہیں اپنی دل فریب آنکھوں سے لگایا تو وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ اس کی خاموشی کو خوشی سمجھ بیٹھا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہ کر سکی تھی۔ مہرما نے آنکھیں میچتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر آیا۔ مہرما نے بھیگی پلکیں جھپکاتے ہوئے آنے والے کی جانب دیکھا۔ زمین پر رلتی چادر کی پرواہ کیے بغیر بے حال سی سندل بیگم اس پر جھپٹ پڑی۔ منحوس، کرم جلی، کھا گئی میرے بچے کو، نگل گئی بدبخت۔ اس کے بال مٹی میں جکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھاتی وہ روتے ہوئے چلائیں۔ ان کے پیچھے آتی نازیہ بیگم سرعت سے مہرما کی طرف لپکی۔ میں تیری جان لے لوں گی، تو نے میرے بیٹے کی جان لے لی، نحوست کی پوٹلی، میرا بیٹا ہی کیوں، تو کیوں نہ مر گئی؟ اسے زمین پر دھکا دیتی وہ مغلی ساتھ بک رہی تھی۔ مہرما اس افتاد پر گمسم سی ہوتی صورتحال سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹھوکروں پر رکھتی، نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں مار رہی ہو اسے؟ نازیہ بیگم ان پر برسیں۔ اسے مار ہی دوں گی، جان سے مار دوں گی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ اشتعال کسی کیفیت میں دوبارہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش میں وہ اس کی طرف لپکی۔ اتنے میں بالی بھی وہاں آ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ 2-4 اور ملازمائیں بھی وہاں آ گئیں۔ انہیں سنبھالنا مشکل تھا، لیکن بہر طور وہ برا بھلا بولتی سندر بیگم کو وہاں سے لے گئیں۔ نازیہ بیگم نے جھک کر اسے اٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ مہرما نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ نازیہ بیگم کی رو رو کر سرخ ہو چکی آنکھوں میں بھی آج اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ تمہاری بددعائیں لگ گئی ہیں اسے، منصب کی کار کریش ہو گئی ہے، بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہرما کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ چلو میرے بغیر ہی صحیح، تم وہ دن دیکھ لینا جب میرے بچے تمہیں ماما کہیں گے۔ اس کی شوخ آواز مہرما کے آس پاس ہی کہیں گونجی۔ وہ بے دم سی ہوتی واپس بیٹھتی چلی گئی۔ لاتعداد مناظر آنکھوں کے سامنے گھومتے چلے گئے۔ اسے اپنے پیٹ میں مروڑ سے اٹھتے محسوس ہوئے۔ نہیں، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.